بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار, میرے ساتھ ہیں سائم خان. ذرا آغاز کریں گے. سب کی دنیا میں جس خبر پر نظر ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا, بیچ میں ویکینڈ پہ بہت کچھ ہو جاتا ہے. ویکینڈ پر یہ بڑے بڑے پلان کرتے ہیں امریکنز اور اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کی ہزیمت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے, جو فیلڈ آپریشن کی بات کری. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جناب کوئی 1 اپریل کو پبلک ان کی اپیئرنس ہوئی تھی, ٹی وی پہ آپ اسے کہہ لیں اپیئرنس ہوئی تھی. اس کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے. ٹویٹس کا سلسلہ بھی کچھ دیر کے لیے رک گیا. لوگ بڑے پینک ہو گئے. پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید بیمار ہو گئے ہیں, ہاسپٹلائزڈ ہو گئے ہیں اور اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. لیکن پھر وائٹ ہاؤس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے, وہ دن رات جی وائٹ ہاؤس کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نظر نہیں آئے ہیں. آج یہ کہا گیا ہے کہ آج 1 بجے امریکن ٹائم وہ پریس بریفنگ دیں گے, یعنی ڈیمانڈ پر, پریس کی ڈیمانڈ پر وہ اب منظر عام پر آئیں گے, جو کہ پاکستان کا رات 10 بجے ہوگا. لیکن ذرا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ویکینڈ پہ ہوا کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جی ہمیں اسٹریٹ آف ہارموز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت آئل ہے, جن کنٹریز کا وہاں سے تیل گزرتا ہے یا جہاں سے انہیں تیل چاہیے وہاں سے تو وہ جائیں اور اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا دیں. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی ٹویٹ سامنے آئی یا سوشل ٹروتھ پر جو انہوں نے لکھا, جس کو میں پورا نہیں پڑھ سکتی. اور میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو امریکن چینلز ہیں, CNN نے بھی پہلے بچوں کو خبردار کیا کہ انہوں نے کہا دیکھیں اس میں انہوں نے گالیاں نکالی ہیں, انہوں نے اس میں ایسی مغلظات بکی ہیں کہ آپ بچے جو ہیں پلیز اس کو نہ سنیں تو بہتر ہے. لیکن انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ بتایا کیا کیا الفاظ انہوں نے ایرانینز کے لیے استعمال نہیں کیا. اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم ان پر جی جہنم کے دروازے کھولنے والے, منگل کو ہم ایسا کچھ کرنے والے, نہ پلانٹ چھوڑیں گے نہ برجز چھوڑیں گے. تو ایک بڑی دھمکی انہوں نے دی ہے. اس دھمکی کے بعد انہوں نے خود ہی ایک ڈیڈ لائن بھی دے دی. اچھا, اب یہ جو ڈیڈ لائنز کا سلسلہ ہے یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ تیسری ڈیڈ لائن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ایک انہوں نے پہلے دی تھی 48 آورز کی, پھر 10 ڈیز کی, پھر اب دوبارہ 48 آورز کی. ڈونلڈ ٹرمپ از پینک پوسٹنگ. جب انسان پینک میں ہوتا ہے تو انسان گھبرا کے ایک پوسٹنگ کرتا ہے نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ از پینک پوسٹنگ. اینڈ اس پوسٹ کے اندر جو زبان استعمال کی ڈونلڈ ٹرمپ نے, مطلب اب بس یہی رہ گیا تھا کہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ اس طرح کی زبان بس نہیں استعمال کر رہا تھا, وہ بھی انہوں نے کر کے دکھا دی. ایوری بڈی از شاکڈ. اور اس کے برعکس ایران کا جو جوابی کارروائی, جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ایک اسپیکٹیکل ہے. وہ آپ کو دیکھنا چاہیے سب کو. جو ایرانین ایمبیسیز جو اپنے پیجز سے پوسٹنگز کر رہی ہیں, چاہے وہ AI ویڈیوز ہیں, چاہے وہ, اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں ڈرا دوں گا اور یہ ڈر جائیں گے, لیکن ایران کی سائڈ سے میں کوئی ڈرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دے آر میکنگ فن آف ڈونلڈ ٹرمپ. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کو ایران کو پر حملے کی دھمکی کی پوسٹ کے بعد امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے ایک اور پوسٹ میں وقت بھی دے دیا, اور وقت میں لکھا ہے کہ ایسٹرن ٹائم کے مطابق 8 PM. اچھا, پھر خیر جو پہلے والی ٹویٹ تھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 1-2 اور بھی بڑی کنٹروورشل باتیں کی, جو شاید اب میں آپ لوگوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس پہ بہت سوشل میڈیا پہ ببال آیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیسے یہ باتیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو ذرا کچھ دکھاتے ہیں آپ کو کہ اوور دا ویکینڈ کیا ہوا. اب دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا بیانات کی, تو جونیئر لیول پہ بھی کوئی, میں اگر بات کروں, کوئی ڈپلومیٹ ہوتا ہے, سفارتی اہلکار ہوتا ہے, بڑے آداب اور طریقے ہوتے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, بات کرنے کا طریقہ, اور کتنی جگہ سے اپروو ہو کر پریزیڈنٹ کی جو ٹویٹ ہے یا جو ان کا میسج ہے بڑا کرافٹ ہو کر وہ پھر منظر عام پر آتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو خود ہی عادی ہیں جس طریقے سے وہ پوسٹ کر رہے ہیں, اور لیکن اس سے ان کی جگہسائی بہت ہو رہی ہے. ان کے اپنے ملک میں کہا جا رہا ہے جی امریکہ کے جو آئین کا 25th امینڈمنٹ ہے جی اس کو انووک کیا جائے اور پریزیڈنٹ کے اوپر کارروائی کی جائے. تو بڑا کافی رد عمل ہے. امبیرسمنٹ فیل کر رہے ہیں دنیا میں لوگ, خاص طور پہ امریکنز, کے ہمارے صدر جو ہے وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ایک جانب وہ ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں, دوسری جانب کہتے ہیں اگر معاہدہ نہ ہوا تو بہت کم چھوڑ کر پورے ایران کو تباہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی دھمکیاں لگا رہے ہیں. جواب میں ایران نے بھی, اب ایران کا جواب آپ سن لیں کہ ٹرمپ کے بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہے. امریکی صدر کی دھمکی پر ایران کا رد عمل. ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی یہ کہتے ہیں کہ ایرانی محب وطن ہیں, خود مختار قوم ہے اور خود مختاری کے دفاع کے لیے اپنی پوری طاقت سے تیار ہیں. گزشتہ 37 دنوں میں ایرانی قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا ہے. ٹرمپ کی دھمکی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی ہے. ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی ناقابل قبول ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نا بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بریجز اینڈ پاور پلانٹس. تو اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is an express public incitement for war crimes and crimes against humanity.
and I would say for genocide, because threatening to attack a country's critical infrastructure, energy sector, it would mean that you want to put at risk the whole population. And this is nothing less than war crimes and crimes against humanity. This administration doesn't care about law or logic or basic tenets of morality. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ایران کے اس پارلیمانی اسپیکر ہیں باقر قلبیاف، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ ٹرمپ نتن یاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اسپیکر نے امریکی صدر کو مشورہ بھی دیا کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس تنازع کا واحد حل ہے کہ ایرانیوں کے حقوق کا احترام کیا جائے اور یہ خطرناک کھیل فوری طور پر ختم کیا جائے. اچھا اب ذرا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بالکل پلیز میں وہ پائلٹس والی کہانی میں آپ لوگوں کو وہ بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ بتائیں، کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایرانی ٹیلی ویژن پہ ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جی 12 جہاز جو ہیں تباہ کیے. اچھا 12 جہاز، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انکاری ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا آرمی پرسنل، اپنا ایئر کیپیبلٹیز دکھا کے اپنے پائلٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اور وہ زندہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکی پائلٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا کر پائلٹس کو بحفاظت ریسکیو کیا. اب اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایرانی فوج نے F-15 طیارے کو شولڈر فائر میزل سے نشانہ بنایا تو پائلٹس کو ایجیکٹ کرنا پڑا. ایک پائلٹ کو فوری اور دوسرے کی تلاش میں وقت لگا. اچھا اب ایٹ لیسٹ یہ تو وہ مان رہے کہ ہمارا ایک F-15 شولڈر فائر سے وہ شاٹ ڈاؤن ہوا ہے. اچھا اب ظاہر ہے یہ پیغام دیا ہے کہ وہ اب یہ سمجھ آ رہا ہے، ایران یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ایرانی فورسز کے ہاتھ لگ گیا. ابتدائی طور پر شبہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ جعلی سگنلز کے ذریعے امریکی ریسکیو ٹیموں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کی گئی اور ہزاروں ایرانی فوجی مقامی افراد پائلٹ کی تلاش میں تھے. اب دیکھتے ہیں جناب یہ جو دعویٰ ہے، ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے اور جو ان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں امریکی مشن کو ناکام قرار دیتے ہیں. لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ہوئیں جو کہ ناکام ہوئی. ایک پکچر بھی ہمارے پاس ہے جو کہ ایرانی سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے جس میں وہ دکھا رہے ہیں باقاعدہ کہ پائلٹ کا وہ جو ڈیبری ہے وہ اور جو اسکل ہے جو بیسیکلی، اور یہ دیکھیں پائلٹ کا اسکل اور ساتھ جو ایئر کرافٹ کا ڈیبری ہے وہ نشاندہی کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی پائلٹ تو گیا، آپ نے کس کو ریٹریو کیا آ کے. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریٹریو کر لیا، ایکسٹریکٹ کر لیا ہے. تو یہ جناب چل رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لیے اس حوالے سے منصور جعفر صاحب. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ذرا یہ پائلٹ والی کہانی سے ہم آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بڑا ایک معمہ بنا ہوا ہے. ایک A-10 وارتھاگ، اس کے بعد ایک F-15E، اس کے بعد پھر ایک US ہیلی کاپٹر جو کہ اسسٹ کر رہا تھا اس آپریشن کو، ایرانی C-130 جناب. تو اب یہ 3 شاٹ ڈاؤن ہو گئے اور یہ نہ صرف ایران کا دعویٰ ہے بلکہ یہ تو اب عالمی جریدے بھی اس بارے میں لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے بیانات. سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ کہیں پہ رک رہی ہے؟ کنفرمیشن کیا ہو رہی ہے یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب یہ باقی شاٹ ڈاؤن ہوئے ہیں طیارے؟ اچھا منصور صاحب ہمارے ساتھ سے رابطہ کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دن کے تعداد ہے جہاز گرنے کی. جو اب تک جو جنگ پوری شروع ہوئی اس میں اب تک ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے 12 ان کے. منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ منصور صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا ایران کی طرف سے دعویٰ ایک تو پائلٹ کے حوالے سے بھی، دوسرا جہازوں کے گرنے کے حوالے سے بھی، یہ جو 24 گھنٹے میں جو کارروائی ہوئی ہے، کچھ آپ اس حوالے سے کنفرم رپورٹ بتا سکتے ہیں کہ میڈیا، کون سے میڈیا کیا بتا رہا ہے، کس پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے؟ امریکنز کچھ کہہ رہے ہیں، ایرانی کچھ کہہ رہے ہیں. جی یقیناً جنگ کے دنوں میں متضاد کلیم اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں جو جہاز گرائے جانے کا واقعہ ہے وہ یقیناً ایک اس پر درستگی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ویسے تو ایران کے پاس اس نوعیت کا کوئی میزائل شکن سسٹم اس وقت نہیں ہے کہ جس سے جہاز وغیرہ گرائے جا سکے، لیکن کیونکہ یہ جتنے بھی ریسکیو آپریشنز ہوتے ہیں یہ بڑے ہی لو آلٹیٹیوڈ پہ کیے جاتے ہیں اور اس وجہ سے غالب امکان یہی ہے کہ ایران کی جو دیگر جو کوئی جنہوں نے استعمال کیا اس کے نتیجے میں یہ جو 3 جہاز آپ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ گرے ہیں اور اس کے ڈیبریز وغیرہ کی تصویریں بھی اس وقت بین الاقوامی میڈیا میں موجود ہیں. جہاں تک ان کے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا سامان ہے تو وہ بھی ایک انکنفرمڈ ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب انہیں شدید زخمی قرار دے کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے وہاں سے نکال لیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو کم از کم انہیں کسی ایسے ہاسپٹل میں لے جاتا ہوا دکھایا جانا چاہیے
وہاں ان کو زیر علاج دکھانا چاہیے اگر وہ زخمی بھی ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت تک جو اطلاعات متضاد آ رہی ہیں اس سے غالب امکان یہی لگ رہا ہے کہ اس کارروائی کے دوران ویسے بھی تقریباً 2 راتیں جو ہیں وہ انہوں نے ایک ایسے اجاڑ بیابان جگہ میں گزاری ہیں کہ جہاں زندگی کا برقرار رہنا جو ہے مشکل ہے, خاص طور پہ اتنی بلندی سے جب آپ گرتے ہیں. تو ایسی صورت میں ابھی کوئی مصدقہ طور پر ان کی زندگی یا موت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں جس طریقے حادثہ ہوا ہے اور سارے معاملات اس کو دیکھتے ہوئے اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا اس بات کا اعتراف کہ وہ شدید زخمی ہیں, تو اب ان کی جو ہیلتھ اپ ڈیٹ ہے یقیناً اگر وہ نہیں آتی تو یہی بات درست تسلیم کی جائے گی جو اس وقت آپ کی اسکرین پہ فوٹیجز دیکھی جا رہی ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا منصور صاحب, یہ ہم کچھ یہ وار ڈائنامک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اب یہ وار جا کس طرف رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف بات ہوتی ہے امریکہ کی جانب سے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, پیغامات آ رہے ہیں ایران کی جانب سے, جس کی تو ایران کلیئرلی تردید بھی کرتا ہے, لیکن بات ایک طرف مذاکرات کی چل رہی ہے, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ اب تیسری ڈیڈ لائن بھی دے چکے ہیں. منگل کو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھلا تو پھر ایران کے پل اور جو انرجی تنصیبات ہیں وہ تباہ کر دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف کچھ ہی دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اسٹریٹ آف ہارمز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جن ممالک کا یہاں سے اشیاء آتی ہیں یا جو تیل آتا ہے, سپلائی آتی ہے, ان کے جہاز آتے ہیں, وہ دیکھیں, وہ جانیں اور اسٹریٹ آف ہارمز جانیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ کل کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ سے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کھولے ورنہ ہیل انلیش کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ چاہ کیا رہے ہیں اور کون موٹیویٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وار ٹائم ڈیسیژنز کو؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک سیلف پروپیلڈ گن ہے, وہ خود ہی کارروائی کرتے ہیں اور خود ہی اپنا گولہ لوڈ کرتے ہیں اور خود ہی اس کو داغ دیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کسی سسٹم کی, کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ وہ جس ملک کے صدر ہیں وہاں پہ ایک پورا اسٹیبلشمنٹ کا نظام ہے, وہاں پہ کانگریس ہے, وہاں پہ ان کا پینٹاگون ہے, وہاں پہ ان کی CIA ہے, وہاں پہ ان کی FBI ہے, لیکن وہ تمام کے تمام ان اداروں کو جو ہے وہ تج کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اپنی ذاتی وینس پہ, اپنی ذاتی خواہش پر کرتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو آپ کو ڈیڈ لائن میں ایک ایکسٹینشن دکھائی دے رہی ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ بیک اینڈ پہ بہت ایکسٹینسو ڈپلومیسی جاری تھی, کیونکہ عام طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اپنی جو سوشل میڈیا پوسٹ ہے اس کے ذریعے اور ٹویٹس کے ذریعے ایک فوگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو بیک اینڈ پہ ہونے والی سفارتکاری ہے اس کی بھنک میڈیا کو نہ پڑ جائے اور کسی طریقے سے حقیقت حال معلوم نہ ہو جائے, اور وہ ایک دباؤ برقرار رکھنے کے لیے اس نوعیت کی دھمکیاں, اس نوعیت کی جو سخت بات جو ہے, ایون جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ انہوں نے جو اب کل ٹویٹ کی ہے وہ کم از کم انتہائی غیر شائستہ ٹویٹ ہے جی, تو اس حوالے سے اس نوعیت کا جو وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں. تو اصل میں اب آپ کو یقیناً جو اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عمان اور ایران کے درمیان براہ راست اس وقت مذاکرات جاری ہیں آپ نے ہرمز کے حوالے سے, اس کے میکانزم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے, اور اس میں بہت اچھی پیش رفت عمان کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ایران بھی اس پر بہت زیادہ تیار اور آمادہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک اور ساتھ ہی پیرلل ایکٹیویٹی ابھی میڈیا میں جو اس وقت رپورٹ کی جا رہی ہے ذرائع کے حوالے سے, اس میں ہے کہ 45 دن کا ایک سیز فائر جو ہے, ٹروس عبوری ٹروس جو ہے, عبوری فائر بندی جو ہے, اس کے حوالے سے اس وقت کچھ تجاویز پہ بات ہو رہی ہے, تاکہ کیونکہ دیکھیں کہ آپ نے اگر فائنل نیگوسیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ زمین پر حملے بند نہیں کریں گے, دو طرفہ حملے بند نہیں ہوں گے, اس وقت تک کسی قسم کا کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جس طریقے سے دھمکی دے کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ایران ان دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے, اور ایران کی اب تک کے ریزسٹنس اور ریزیلینس یہی بات شو کرتی ہے کہ ان سے اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے یا ان سے آپ نے کوئی معاہدہ کرنا ہے تو وہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوگا اور ایک دو طرفہ احترام کے طور پر. 45 روزہ آپ نے کہا جنگ بندی پر بات ہو رہی ہے, ثالثی جو کرا رہے ہیں ملک وہ, لیکن بڑی ہیوی آپ نے کہا کہ ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس حوالے سے, مگر ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ کیسے کریں آپ؟ ان کی ٹویٹس تو دیکھ, یا تو کوئی ان سے ان کا کوئی موبائل لے لے, کیا یا تو انہیں ٹروتھ سوشل سے کوئی ڈی ایکٹیویٹ کر دے, اور ٹویٹر سے تو وہ آلریڈی ڈی ایکٹیویٹ خود ہوئے, کچھ تو کوئی کرے, کوئی تو مجھے سسٹم سمجھ نہیں آ رہا. امریکی صدر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, گالیاں بھی نکال سکتا ہے, مغلظات بھی بک سکتا ہے, کیا امریکی آئین یا جو اس حوالے سے لاز ہیں وہ ان کو روک نہیں سکتے؟ اس حوالے سے کیسے بھروسہ کریں ان کی زبان پہ ہم؟ جی یقیناً ان کے خلاف بڑے ہی تعدیبی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں جو ان کی امپیچمنٹ تک منتج ہو سکتی ہیں. یقیناً وہ چیزیں ان پائپ لائن میں ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ ان کے جو ہے نامہ اعمال میں جمع ہو رہی ہیں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, بنیادی طور پہ اس وقت جو دباؤ انہیں مختلف کوارٹر سے آ رہا ہے
وہ اندرون ملک سے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی دنیا سے بھی ہے، بالخصوص ان کے خطے کے وہ اتحادی جن کو وہ دھوکہ دے کے، ان کی سیکورٹی کو تاراج کر کے، ان کے پیٹرول ڈالر لوٹ کے اب ان سے دوبارہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کا تاوان بھی ہمیں دیں جو ہم نے لڑی ہے ایران کو تباہ کرنے کے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ کم کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کی ہے۔ تو یہ وہ دباؤ ہے، وہ دباؤ یقیناً اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اپنا ہر کھایا پیا جو ہے وہ ٹویٹ کی شکل میں جو ہے وہ اگل دیتے ہیں، جبکہ جو حقیقی معنوں میں جو سفارتکاری اور اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز ہے سعودی عرب دیگر ممالک جو خطے کے ہیں وہ یقیناً اس وقت انتہائی سخت ناراض بھی ہیں اور ایک پورا دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ اس وقت انہیں اس نوعیت کی حماقتیں کرنے سے روکا جائے، کیونکہ اس وقت دیکھیے ایران نے جو رد عمل اعلان کر رکھا ہے ان کے پل اڑانے کے جواب میں، بجلی گھر اڑانے کے جواب میں، وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پورے گلف کے جو ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں تقریباً 810 کے قریب ہیں، وہ ہم اڑا دیں گے۔ یہ پورا ریجن جو ہے 3 دن سے زیادہ پانی ریزرو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہاہاکاری مچے گی وہ شاید پھر دنیا جو ہے یہ آبنائے ہرمز کو بھول جائے گی اور پھر شاید وہاں پہ آپ کو جو مختلف جو واٹر سپلائی سروسز ہیں وہ مہیا کرنی پڑے گی تاکہ اس صحرا کے اندر جو بنے ہوئے بڑے اسکائی اسکیپر ہیں اور شیشے کے گھر بنے ہوئے ان میں زندگی۔ منصور جعفر صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ ایران نے جو شرائط سامنے رکھی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کمپنسیشن پے کرنی پڑے گی یو ایس کو جتنا بھی وار میں ڈیمیج ہوا ہے۔ اب ایک سینئر ایرانی آفیشیل نے یہ چیز کنفرم کی ہے سنڈے کو کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز تب تک نہیں کھلے گا جب تک فلی کمپنسیشن نہیں ہو جاتی فار دا وار ڈیمیجز۔ اب یہ جو کمپنسیشن ہے کیا یہ ایران تھرو اسٹریٹ آف ہرمز پوری کرے گا یا پھر ایران ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ امریکہ پے کرے گا؟ دیکھیں جی، جیسے مذاکرات سے پہلے اپنی آپ بہت زیادہ ڈیمانڈز کو ہائی کرتے ہیں، بیسیکلی اپنے آپ کو مذاکرات میں ایک ہیوی ویٹ پوزیشن میں لانے کے لیے یہ اسی نوعیت کے اعلانات ہیں۔ ابھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے یعنی کوئی اس طریقے سے تیقن سے بات نہیں کی جا سکتی کہ اس کا فیوچر میکانزم یا کنٹرول کیا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک آپشن موجود ہے کہ اگر ایران کو اس کی خاص طور پہ جو عالمی پابندیوں کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو دس از ون آف دا وے۔ اس میں کسی کی جیب سے پیسہ نہیں جانا، خاص طور پہ اسی طریقے سے جیسے آپ نے پاناما کنال کے لیتے ہیں، ٹول لیتے ہیں، آپ باسفورس کا لیتے ہیں، آپ اسی طریقے سے نہر سویز کا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایگزامپل بن سکتی ہے۔ اور اس کے لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ علاقہ اگر یہ کھل پہ جائے گا تو یہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں رہے گا، یہ ہر وقت ایران کے تھریٹ میں رہے گا، اور خاص طور پہ اس وقت کیونکہ یہ دو ملکوں کے انٹرنیشنل واٹر وے ہے، یہ کسی ایک ملک کا حصہ نہیں ہے، یہ عمان اور ایران یہ دونوں کے ٹیریٹوریل واٹر ہے، یہ بین الاقوامی پانی نہیں ہے کہ جس میں ہر بندہ جو ہے آزادانہ نقل و حرکت کر سکتا ہے۔ یہ ایران اور عمان کی باہمی رضامندی سے ہی یہاں سے ٹریفک گزرے گی اور گزرتی تھی۔ اب کیونکہ جنگ کے دن ہیں، اس میں ایران کا پلہ بھاری ہے، ایران کے پاس جو اپنی جغرافیکل لوکیشن ہے وہ اس کی بڑی ہی فیور میں ہے، جس کو وہ اس وقت فلی یوٹیلائز کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے امریکہ ہم دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے جو ہے ظاہر ہے اس پوری جنگ میں ایران کو اپر ہینڈ بھی حاصل ہے۔ تھینک یو مچ منصور جعفر صاحب ہمیں صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں جی، دعوے تو ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی کریں، مگر آج میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جی کیا اعلان کرتے ہیں۔ بڑا اس پریس بریفنگ کا شور مچایا جا رہا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی کہہ دیا جی ہم جو ہے ایسی تباہی کریں گے ایران میں، پھر ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، خطے میں جو ایک مذاکرات کا ایک ڈائلاگ کی طرف لانے کی بات ہو رہی ہے، ایک ثالثی کی بات ہو رہی ہے، سازگار ماحول کے قیام کے لیے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ساتھ ہی دیگر ممالک بھی سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے اہم رابطہ ہوا، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بات چیت ہوئی اور امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، اسحاق ڈار سے خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوا اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا اچھا، پھر ساتھ ساتھ مصری وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف، ایران اور ترکی سمیت علاقائی ہم منصبوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، جن میں خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رابطوں کا مقصد تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری بحران کے حل کے لیے سفارتی کوششیں تیز کی جائیں۔ آلسو آپ کو یہ بھی بتا دیں، ایک چیز چھوٹی سی مس ہو گئی کہ روس had a telephone call with the president of United States America، اور روس نے یہ بات کلیئرلی امریکہ کو بتائی ہے کہ آپ جو آپ کی تڑیاں ہیں نا ان کو بند کریں، ان کو کنٹرول کریں گے تبھی مذاکرات کی طرف بات جائے گی۔ یہ آپ جو رات کو اٹھ کے اور ایک دم سے پوسٹ ڈال دیتے ہیں، اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں سابق سفیر مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ مسعود صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، پاکستان ہو گیا، مصر ہو گیا، دیگر ممالک جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مذاکرات کا ماحول بنا رہے ہیں،
آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کامیابی ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگتا ہے ہر ایک پیش رفت جو ان کی طرف جاتی ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں جب اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں تو یا اس طرح کے سوشل میڈیا پر پیغامات پوسٹ کرتے ہیں. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ جی شکریہ. دیکھیے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اتنی انفارمیشن ہے جو انٹرنیشنل میڈیا یا لوکل میڈیا میں آ رہا ہے. لیکن ایک بات تو ظاہر ہے کہ جو بھی ایفرٹ ہو رہی ہے اور بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی چل رہی ہے، رابطے ہیں، وزیر خارجہ کے بھی رابطے ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ سے جو ریلیونٹ فارن منسٹر وغیرہ ہیں، اور دوسرے باقی بین الاقوامی طور پہ بھی دنیا جو ہے وہ امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا ٹچ ہے. لیکن یہ جو ہر 12 گھنٹے کے بعد ایک ٹویٹ آتی ہے، بڑی سویپنگ قسم کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، تو وہ ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جو یہ ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ ایک چل تو رہی ہیں، لیکن اس میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے، اور وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ دھونس اور طاقت کے ذریعے جو ہے ایران کے اوپر کوئی جو ہے وہ امپوز کیا جائے جو ہے سیٹلمنٹ. تو ظاہری بات ہے ایران نے تو ابھی ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے، اور ایران تو بالکل کیپیچولیٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ تو اس نے اور بھی ڈیمانڈس کی ہوئی ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے خطرناک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں. اور پاکستان تو شروع دن سے اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے مصالحت ہو، کسی طرح سے ڈائلاگ جو ہے وہ شروع ہو. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنا پرویکٹیو رول پلے کیا ہے. ہم نے یہاں میٹنگ کروائی، 4 وزرائے خارجہ کی یہاں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وزیر خارجہ چین گئے، وہاں پر ایک بہت اچھا 5 رکاتی منصوبہ جو تھا وہ پیش کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ان کی ایڈمنسٹریشن اس 5 رکاتی منصوبے کو بیس بنا کر بات چیت کے لیے تیار ہو تو اس پہ خاصی پیش رفت ہو سکتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ پہلے تو سیز فائر ہو، اگر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اور اس کے کاؤنٹر اٹیکس ہو رہے ہیں، تو وہ پھر بات چیت کیسے شروع ہوگی؟ جنگ بندی کے بغیر تو بات چیت، تو یہ تو امریکہ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. حملہ انہوں نے ہی کیا ایران کے اوپر، ایران نے حملہ نہیں کیا تھا، نہ ایران کو خطرہ ہے اس مفروضے کے اوپر کہ ایران امریکہ کے لیے خطرہ ہے، ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا. نہ کوئی انٹرنیشنل لا، نہ کوئی یو این چارٹر، نہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا، اور دھجیاں بکھیر دی ہیں اس سپر پاور نے. اور اس وقت جو ہے دنیا کو ایک ایسے یعنی کہ نہج پہ، ایک ایسے پوائنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں کہ کسی کو کوئی نہیں پتا کہ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں آئندہ کیا ہونے والا ہے. بالکل یو آر رائٹ. یہ وہ جنگ ہے جو ایران پر مسلط کی گئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے. لیکن مسعود صاحب، پاکستان دن رات سفارتی کوششیں کر رہا ہے، وزیر خارجہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے دن رات ٹیلی فونک رابطوں پہ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی زبردست بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. بٹ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انکنسسٹنٹ بیانات آ رہے ہیں، اور اس کے بالکل اگر ہم دیکھیں سائملٹینیسلی ایران کی ایک سب سے اہم جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو گارنٹیئر چاہیے. تو گارنٹیئر کون ہوگا یہ ہم ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے، اور کون ڈونلڈ ٹرمپ کی گارنٹی دے سکتا ہے ایسے حالات میں؟ کون دے سکتا ہے جی ان کی گارنٹی جو 12 گھنٹے کے بعد ایک نیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کا طریقہ ہوتا ہے بین الاقوامی قانون میں کہ وہ یونائٹڈ نیشنز ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹیز کے درمیان جن کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے جس میں یہ سارے ایلیمنٹس آئیں گے کہ کیا کس کی کیا اوبلیگیشن ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایران کی کیا رسپانسبلٹی ہے، امریکہ کی کیا ہے، اسرائیل کی کیا ہے، اور وہ کسی حد تک انفورسبل ہو سکتی ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ نہ یہ سلامتی کاؤنسل کی پرواہ کرتے ہیں خود، حالانکہ پرماننٹ ممبر ہیں، نہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ انٹرنیشنل اوپینین کی پرواہ کرتے ہیں. لیکن وہ کسی حد تک ایک یعنی کہ ایک ریسٹریننگ ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے. ادروائز تو جو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہو، جیسے اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے کہ سیز فائر چلتی رہی مثلا، تو وہ ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی نا، ہمارے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے وہ سیز فائر چلتی رہی. پچھلے سال سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، تو وہ چلتی رہی. اس کو تو کوئی سیکیورٹی کاؤنسل نے تو گارنٹی نہیں دی تھی، لیکن دونوں پارٹیز نے یہ طے کیا کہ نہیں، یہ سیز فائر جو ہے اس کو ہم نے یعنی کہ فالو کرنا ہے. اسی طرح کا کوئی فارمولا جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بھی طے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے، اور امریکہ نے ہر 2 دفعہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جبکہ وہاں بات چیت ہو رہی تھی اور نیوکلیر ایشو کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، اور عمان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا
کہ یہ تو بالکل ایگریمنٹ ہونے والا تھا، بلکہ وہ تو پین ڈھونڈ رہے تھے کہ کس پین سے سائن کیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. تو ظاہری بات ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت بڑا ہے، ہیوج ہے. تو ایران کی ڈیمانڈز اس کے آپ تو بالکل لیجیٹیمیٹ ہیں. تو یہ لیجیٹیمیٹ ہے، لیکن مسعود صاحب یہ ذرا سا بتا دیں کہ امریکہ اب کس طرح مانے گا، وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا جس پہ وہ بیک آف کر سکتا ہے ساری سچویشن سے، بیکاز ان کو ہیوملیشن بہت ہو رہی ہے، امبیرسمنٹ بہت ہو رہا ہے، یہ نقصان بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے جو کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. کیا راستہ کیا ہے امریکہ کے پاس اب؟ نہیں، امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. امریکہ دیکھیے یہ جنگ کسی دن تو ختم ہوگی نا، یہ کوئی 10 سال تو نہیں چلے گی. اور امریکہ کی بھی فٹیگ صاحب ظاہر ہو رہی ہے. کل انہوں نے وہ ریسکیو آپریشن کیا ہے، نو ڈاؤٹ بڑا ڈیئرنگ تھا، اور وہ 2 پائلٹس کو وہاں سے لے کے چلے گئے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب ہے آپ نے گارنٹر کی بات کی. دیکھیں گارنٹر تو کوئی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا ملک ہے. وہ چین کا بڑا نام دیا جاتا ہے. چین کیوں اس مسئلے میں پھنسے گا بھائی کہ وہ امریکہ کے بہاف پر گارنٹی دے گا اور اس گارنٹی کو فالو کرے گا. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں، جس میں دیکھیے روس ہے، چین ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، یہ سب وار کو اپوز کر رہے ہیں، سب وار کی مخالفت کر رہے ہیں. یعنی کہ جو ٹریڈیشنل ان کے پارٹنرز ہیں نیٹو کے، برٹن اور فرانس، انہوں نے بھی وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اس جنگ کو جو ہے طول دی جائے. تو یہ سارے مل کے جب امریکہ کو پریشر ڈالیں، اور گلف کنٹریز کا پریشر بڑا امپورٹنٹ ہے نا، وہ اس وقت پرو ایکٹیو نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے. یہ جو گلف کنٹریز ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ امریکہ کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالیں کہ دیکھیے اگر یہ جنگ بڑھے گی تو اس پر ڈائریکٹ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. ان کی تو امریکہ کی تو گارنٹیز ہے، امریکہ کی بیسس تو کے کام نہیں آئی. اور اگر یہ جنگ پھیل گئی اور یہ امریکہ نے 2 دن میں جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے ایران کی انسٹالیشنز، آئل انسٹالیشنز اور واٹر پلانٹ، بریجز، اس کو ٹارگٹ کرنا چکی ہے، تو ایران بھی اپنے تئیں جو ہے وہ اس کا جواب دے گا بھرپور. اس میں ٹارگٹ جو ہوں گے وہی گلف کنٹریز ہوں گے، ان کی تباہی ہوگی. تو یہ تو ان کے انٹرسٹ پہ ہے کہ امریکہ، کیونکہ وہ تو امریکہ کے الائنس ہیں، پارٹنرز ہیں، انہوں نے وہاں بیسز دی ہوئی ہیں. ان کو چاہیے کہ امریکہ کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالے بجائے اس کے کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالے. اور ایران بھی غالباً یہ جو کچھ تھوڑے بہت جو وہاں حملے کر رہا ہے، جوابی حملے کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن وہ یہ دیتا ہے کہ ان کی بیسس سے ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں تو ہم بھی ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو گلف کنٹریز اگر پریشر ڈالیں، اور یہ جو سیکورٹی کاؤنسل کے باقی جو ممبرس ہیں پرماننٹ، یہ ڈالیں، اور انٹرنیشنل جو ہے پریشر، انٹرنیشنل اوپینین تو ویسے ہی بہت خلاف ہے، اور امریکہ میں اپنی اوپینین جو ہے وہ خلاف ہے جنگ کے. تو یہ جب کمبائنڈ ایفیکٹ جو ہے یہ ٹرمپ صاحب کو ایک وے آؤٹ دے سکتا ہے کہ وہ کسی طرح کہیں جی اچھا میں نے وکٹری اب ڈکلیئر کر دی ہے، ایران کی رجیم پہلی چینج ہو گئی ہے، ایران نیوکلیر کے اوپر بھی تیار ہے بات چیت کے لیے، تو میں یہ جنگ جو ہے اعلان کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، اور اب ہم کسی طریقے سے بات چیت کے طرف جائیں گے. تو یہ تو سب کچھ یہ جس کو کہتے ہیں بک اسٹاپس Trump's office is position. Let's see what happens. آج تو وہ پریس بریفنگ بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ مسعود کے صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے. بٹ اینی ہاؤ اٹ لکس لائک ٹرمپ جو پینک پوسٹنگ کر رہے ہیں، جتنا وہ کیوٹک ہوئے ہیں، اٹ لکس لائک ٹرمپ ہیز لاسٹ دا پلاٹ، لاسٹ دا وار اینڈ لاسٹ دا لٹل ڈگنیٹی وٹ ایور ہی ہیڈ. تو یا ہی لاسٹ آل دا آنر. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بات کریں گے پی ایس ایل سیزن 11 کی. میچز جاری ہیں اور اب میچز جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا جی ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو شکست دے کر اپنی تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے. تو ملتان سلطان بھی زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. کوئٹہ کے دونوں اوپنرز صرف 15 رنز پر چلے گئے. اچھا یہ بڑا سیڈ سین ہوا، اور تاہم کپتان سعود شکیل نے نمبر 3 پر آ کر نصف سینچری کی. بیون جیکبز نے 43 اور احمد دانیال نے تیز رفتاری سے 22 رنز بنا کر ٹیم کو 7 وکٹ پر چلے 161 رنز پر پہنچا دیا. جواب میں ہوا کیا جی، ملتان سلطانز کے جو اوپنرز ہیں انہوں نے شاندار آغاز کیا، اور جو ہم کہتے ہیں نا جی T20 میں پاور پلے، تو انہوں نے پاور پلے میں 83 رنز بنا کر ٹیم کی مضبوط بنیاد رکھی. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو ہم مس کر جاتے ہیں. اچھا، اسٹیو اسمتھ نے اپنے پی ایس ایل کیریئر کی پہلی نصف سینچری بنائی. ابرار احمد اور عثمان طارق کو کوئی وکٹ حاصل وہ نہ کر سکے. حسن نواز نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور ملتان سلطان سے ایسے 4 وکٹ پر 161 رنز کا ہدف 15 گیند پہلی مکمل کر کے میچ اپنے نام کر لیا. ذرا آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ملتان سلطان کی ہائی لائٹس بھی دکھاتے ہیں آپ کو میچ کی، دیکھیے گا. اچھا جی، آج ملتان سلطانز اور راول پنڈیز کے درمیان میچ ہوگا. یہ بڑا اہم میچ ہوگا. تو چلیں جی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہم ذرا ہمارے ساتھ موجود ہیں
नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, और ज़रा आपसे मैं जानना चाहूँगी कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओपनर्स हैं इतने कम रन्स पर आउट हो गए हैं, ज़ाहिर है हम देखते हैं प्रॉब्लम हमारी कौमी टीम में भी है, अब हम PSL में भी देख रहे हैं। सो ऐसा क्या प्रेशर था कि 15 रन्स पर ही दोनों खिलाड़ी आउट हो गए, क्या कहेंगे आप इनकी परफॉर्मेंस पे? वाकई प्रेशर लिया कोयटा के ओपनर्स ने, और कोयटा ने जिस तरह ओपन करवा रहे थे सऊद शकील से, उन्हीं से करवानी चाहिए थी। ख्वाजा नाफे को 3 नंबर पे या 4 नंबर पे लेके आना चाहिए था, लेकिन वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। अभी अर्ली स्टेजेस हैं इस टूर्नामेंट के, लेकिन अब वो 4 में से 3 मैच हार गए, इसलिए अब उन्हें अपने वापस उसी कॉम्बिनेशन पर जाना पड़ेगा। कोयटा के साथ ये प्रॉब्लम मेन हो रहा है कि एक तो उनकी बैटिंग इतना स्कोर नहीं कर रही, और फिर दूसरे उनके जो 2 अहम हथियार थे, जो 2 अहम स्पिनर हैं अबरार और उस्मान तारिक, वो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। कल भी दोनों के 8 ओवर में 71 रन बने और दोनों में से किसी को भी विकेट नहीं मिली। ये 2 उनके वो स्पिनर हैं जो मिडिल ओवर्स में और ऊपर से आकर आउट करते हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स को कामयाबी दिलवाते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी अभी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए कोयटा ग्लैडिएटर्स स्ट्रगल कर रही है। और फिर कल उनका एक बॉलर भी कम हो गया, अहमद दानियाल बैटिंग के दौरान अनफिट हो गए थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई उन्हें और वो बॉलिंग नहीं करा सके, तो उसका भी कोयटा को नुकसान हुआ। अच्छा शाहिद भाई, हम ही देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान्स की ये तीसरी फतह है, और उनकी बैटिंग हो बॉलिंग हो उनकी कारकर्दगी को आप कैसे एनालाइज करते हैं? ऑल्सो आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स न्यू ओनर की क़यादत में अच्छा इस दफ़ा परफॉर्म करी, ग्राफ कुछ अप जा रहा है? बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उन्होंने अपने एक तरह से नाम की लाज रख रखी है। मुल्तान ने PSL के पिछले जो एडिशंस है उसमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। पिछला टूर्नामेंट उनके लिए इतना अच्छा नहीं था, वो सारे मैचेस हार गए थे और आखिरी नंबर पर रहे थे, लेकिन फिर ओनर्स चेंज हुए। शुरू में तो नाम भी चेंज था, सियालकोट स्टैलियंस थी इस टीम का नाम, लेकिन फिर इसको अब दोबारा उन्होंने मुल्तान सुल्तान का नाम दिया। और उनके ओनर जो नए ओनर है गौहर शाह, उन्होंने कहा था कि हम फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हम एक नई दिखाएंगे अप्रोच। वो अप्रोच वाकई नज़र आ रही है, और ऑस्ट्रेलियंस मेंटेलिटी नज़र आ रही है। कप्तान उनके ऑस्ट्रेलियन है एस्टन टर्नर, स्टीव स्मिथ जिस तरह खेल रहे हैं, पीटर सिडिल 41 साल की उम्र में इस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके जिस तरह मैंने कहा ओनर गौहर शाह ने ये वादा किया था कि वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे, तो उसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, और 4 में से 3 मैच जीते हैं। कल का मैच भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से जीता, और उनके लिए साहबजादा फरहान बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, 1 सेंचुरी भी बना चुके हैं। तो ओवरऑल उनकी कारकर्दगी इसलिए भी बहुत अच्छी है कि उसमें ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी नज़र आ रही है। टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान है, वो उनके कोच हैं। अच्छा, और आज की जरा बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी इसके खिलाफ मैच खेलेंगे, आपके ख्याल में मैच कैसा होगा? अब तक की जो परफॉर्मेंस देखी हमने दोनों टीमों की। पिंडीज को वापस आना है इस लीग में, 3 के 3 मैच हारे हैं, 224 रन करने के बाद भी वो हार गए। मुल्तान सुल्तान ने उन्हें काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ था। अब दोबारा अब मुल्तान सुल्तान से उनका अब मैच है, तो उनको देखना पड़ेगा। उनको 3 मैच हारे में पिंडीज, वो उनको अगर स्टेज करनी है, कमबैक स्टेज करनी है। और रिजवान उनके कप्तान है जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो मुस्तकिल मैच हार रहे हैं। पिछले साल वो मुल्तान सुल्तान के मैच हारे थे, 14 में से 13 मैच उनकी कप्तानी में दोनों टीमें हार चुकी हैं, जो पिछली मुल्तान सुल्तान थी और अब की पिंडीज। तो पिंडीज को वापस आना है, उनको अपनी कॉम्बिनेशन देखनी है, थोड़ा बहुत उन्हें चेंज करना पड़ेगा अपनी टीम को। अगर रिजवान ओपनिंग में अच्छा नहीं कर रहे तो अब्दुल्ला फजल एक उनके पास बहुत अच्छे ओपनर हैं, हार्ड हिटिंग ओपनर हैं, उनसे ओपन करवाया जाए। यकीनन उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। उनके पास जस्टिन कैंप जो साउथ अफ्रीकन है वो कोच हैं, अब्दुल रहमान उनके पास हैं, उनके डगआउट में इंजमामुल हक जैसा खिलाड़ी बैठा है, तो यकीनन वो कुछ चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, इसलिए कि उनको बहुत ज़रूरत है पहली जीत की। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं। और अब देखना ये है कि मजीद PSL बड़ा एक्साइटिंग होता जा रहा है एवरी पासिंग डे, और अब बस थोड़ी सी जो गुंजाइश है वो ये जिस दिन ये वॉर ख़त्म होगी उस दिन हम भी जाके ग्राउंड में देखेंगे और PSL को एंजॉय करेंगे। बड़ी खुशी होती है हमारा ब्रांड जब इंटरनेशनल उसके बारे में बात हो रही होती है, तो ख़ास तौर पड़ोसी मुल्क जब बात करते हैं, तारीफ़ें करते हैं ना, कर ही देते हैं मजबूर होकर। तो बड़ा हाँ, ये है कि क्या मतलब खेलें ऐसे कि फिर दुश्मन भी तारीफ़ करें। चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब। और ओवर द वीकेंड पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अप डाउन ड्रास्टिकली होती रहीं, और मैं आपसे सदफ ये जानना चाहता हूँ कि 458 वाली टैंकी आपने फुल करवाई थी? 450 वाली देखें मैंने तो नहीं करवाई। जिन्होंने करवाई थी वो बेचारे तो बड़े परेशान है, क्योंकि अगले ही दिन वो 378 पे आ गई। 378 पर आ गई। 80 रुपए जी जो ये लेवीज और टैक्स होते हैं इसकी मद में कम किए गए। अच्छा, लोग कह रहे हैं मजीद भी कम हो सकते हैं, तो अब देखते हैं कि मजीद क्या सूरत हाल बनती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही, लेकिन आपने जो बात की ना 460 वाली, उसके बाद हुआ ये कि जो एलपीजी थी उसकी कीमतें बढ़ गई। उसके बाद हमने देखा जी किराए मनमाने लोगों ने वसूल करना शुरू कर दिए। गो के गवर्नमेंट जो हैं तमाम सूबों की पूरी तरीके से हमें मुतारिक तो नजर आ रही, मगर गवर्नमेंट की जो कहते हैं ना क्रैकडाउन के ऊपर बात भी आ रही, मगर कोई सुन नहीं रहा। 480 अभी भी एलपीजी में कीमत लगाई। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, हम पिछला पूरा हफ्ता बाखबर सवेरा में चीख के एक बात कह रहे हैं कि एलपीजी के रेट्स कंट्रोल किए जाएं प्लीज। ये 460 रुपीज, 150 रुपए, 160 रुपए महंगी बेच रही है दिन दहाड़े, बगैर किसी खौफ के। हमने सिंध के हुकूमत के तर्जुमानों को भी बात बाबर हमारे साथ थे, और वजीर आला का कंप्लेंट सेल है जहां से वो हमसे मुखातिब थे और बता रहे थे कौन कौन से नंबर हैं जिस पे लोग बता सकते हैं कहां कहां एलपीजी महंगी जो है बेची जा रही है। लेकिन वो 460 क्या, अब वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, वो 500 की मिल रही है। आप सोचें 500 रुपीज पर केजी एलपीजी मिल रही है। हम 460 पे चीख रहे थे, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो 500 रुपए मिल रही है और दिन दिहाड़े मिल रही है, और मजबूर अवाम क्या करेगी बेचारी, वो खरीद रही है। और ये इजाफा खुद साख्ता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से निर्ख नहीं मुकर्रर किए गए हैं, ये मनमानी है, ये गैर कानूनी है जो आपसे ये इजाफी पैसे मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी निर्ख हम देख रहे हैं, लेकिन मसला क्या है वो सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए। मार्केट्स में मनमानी कीमतें जारी हैं, और ये सूरत हाल हम देख रहे हैं जाहिर करती है कि मुतालिका अदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आवाम को रिलीफ देने के दावे सिर्फ बयानात की हद तक हैं। तो चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स अब्दुल हादी खान का मौक़िफ़ है कि सप्लाई में कमी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एलपीजी महंगी मिल रही है। ताहम ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि अगर ऐसा है तो फिर ओगरा और इम्पोर्टर्स कहाँ हैं? क्या रेगुलेटर्स इदारे सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने तक महदूद हैं, और क्या कीमतों पर कंट्रोल अब किसी की तरजीह नहीं? किस बात पर, किस बेस पर फिर ये पैसे सरकार ने मुकर्रर किए अगर ये हालात जो बता रहे हैं? देखें, ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा के तर्जुमान वो हमें ये बताते हैं कि आखिर ये सूबाई हुकूमतों का काम है, ये कमिश्नर एसीज और डीसीज का काम है क्रैकडाउन करना, कीमतों को यकीनी बनाए जो सरकारी कीमतें हैं। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, बलोचिस्तान हुकूमत ने तवानाई की बचत और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। मार्केट्स, शादी हॉल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके औकात कार में तब्दीली की हिदायत जारी कर दी है। और इसी हवाले से आपको बताएं कि पेशावर में भी अब ये जो है ना बचत की, जो तवानाई बचत के जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। और पेशावर में हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने सूबे की बिजली बचत के लिए अहम इकदाम का ऐलान किया, जिसमें सूबे भर में मार्केट्स, प्लाजों और कमर्शियल मराकज़ के औकात का मुकर्रर कर दिया। चलिए, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अतिया अकरम ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया है, नवाब शेर हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। तो सबसे पहले अतिया आपकी तरफ आते हैं, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, अब नए औकात कार क्या है मार्केट्स के? जी बिल्कुल सदफ, ऐसा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हफ्ते के रोज़ एक आला सतही इजलास बुलाया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें किफ़ायत शारी पॉलिसी को अपनाते हुए जो है वो मार्केट्स और उसके साथ साथ जो है वो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात कार जो मुकर्रर किए हैं उसके मुताबिक मार्केट्स और हमारी जो रेस्टोरेंट्स हैं वो 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि शादी हॉल्स जो है वो तकरीबन रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मगर इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के सदर रहीम आगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान की ताजिर बरादरी जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा मंदे का शिकार है। महंगाई ने वैसे ही उनकी कमर तोड़ दी थी और अब पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफे के बाद करोड़ों रुपए का उन्हें नुकसान हुआ है। और हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा था कि वज़ीर आला जो है वो ताजिर बरादरी के ताउन से जो है वो औकात कार तय करेंगे, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ताजिर बरादरी को जो है वो अपने एतमाद में नहीं लिया और उनके साथ कोई इजलास नहीं किया और ख़ुद ही औकात कार तय कर दिए जिनको वो मुस्तरद करते हैं। ताजिर बरादरी के मुताबिक दुकानें जो हैं उन्हें 9:30 बजे तक, रेस्टोरेंट 9:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए और जो शादी हॉल्स हैं वो रात 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए। और उनका कहना ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अभी तक उनसे कोई इजलास नहीं किया और हुकूमत के इस ऐलान को वो कतई तौर पर नहीं मानते। हम जरा पेशावर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। अतिया, आप हमें कोयटा से अपडेट करती है। पेशावर में बताइएगा नवाब शेर क्या औकात कार का तयन किया गया है?
جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی توانائی بچت کے لیے جو ہے وہ احکامات شروع کر دیے ہیں اور کاروباری اوقات کار کو جو ہے وہ محدود کرنے کے لیے مختلف ہدایات جاری کی، اور اس سلسلے میں چیف سیکرٹری نے ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں مراسلے کے مطابق جو تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر کاروباری مراکز جو ہے وہ رات 9 بجے بند کیے جائیں گے، جبکہ دیگر اضلاع میں جو ہے وہ کاروباری مراکز جو ہے وہ 10 بجے ان کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح جو ریسٹورنٹ ہے، کیفے ہے اور کھانے پینے کے مراکز ہے ان کو بھی رات 10 بجے تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن جو ٹیک اوے اور دیگر سروسز ہے ان کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح جو دیگر کاروباری مراکز ہے ان کو بھی رات 9 بجے تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ شادی ہالز اور جو انڈور گیمز وغیرہ کے ہالز ہوتے ہیں، مارکری ہالز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی رات 10 بجے تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح جو نجی بینکس اور نجی دفاتر اور دیگر جو مراکز ہوتے ہیں ان کو بھی رات 9 بجے تک بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ صنعتی یونٹوں کو جو ہے وہ اور مینوفیکچر یونٹ جو ہے ان کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، وہ ان پر جو ہے اوقات کار لاگو نہیں کیے گئے ہیں اور ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواب شیر آپ پشاور سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، رتیہ آپ ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کری تھی، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ تو اوقات کار کا تعین کر گیا ہے اور اب توانائی بچت آپ لوگوں کو بھی پلیز اپنی انڈیویجولی بھی آپ لوگوں نے اب جتنی ہو سکتی ہے سیونگ کرنی ہے، کنزرو کرنا ہے الیکٹریسٹی کو بھی اور باقی انرجی کو بھی۔ بریک کا ٹائم تو رہے اتنے مہنگے پیٹرول خرید رہے ہیں، چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا۔ امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا۔ اور جناب کراچی میں جو موسم چل رہا ہے خطرناک، میں تو اس کو خطرناک ہی کہوں گا کیونکہ یہ بڑا ہی انکنسسٹنٹ موسم ہے۔ اس موسم میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھا جس میں برف بھی تھی، دھند بھی تھی، جس میں یالہ باری بھی ہو رہی تھی، تیز بارش بھی تھی، آندھی بھی تھی، وہ کیا تھا اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا تھا۔ کراچی آئی بھی غالباً پہلی دفعہ آپ لوگوں نے بھی ایکسپیرینس کیا؟ پہلی دفعہ جی، ایک دن میں 24 گھنٹوں میں ہم نے مختلف ویدر جو ہے وہ وٹنس کیے۔ ہم نے چمکتی دھوپ بھی دیکھی، گرمی بھی دیکھی، پھر ہم نے آندھی، طوفان، بارش اور اس کے بعد ژالہ باری بھی دیکھی۔ تو یہ موسم کے تغیرات کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا جی کہ کراچی سمیت سندھ میں بارش کے نئے اسپیل کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، اور یہ بارشیں آپ ذرا گھٹائیں دیکھ رہے ہیں کیسی چھائی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، تو بارشیں ہوں گی دھواں دھار اور موسلا دھار، محکمہ موسمیات نے بتایا ہے۔ تو کراچی میں آج آندھی یا تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں، تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ جبکہ جو سندھ کے باقی شہر ہیں جس میں سکھر ہے، کشمور، گھوٹکی، جامشورو، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ، کمبر، یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، 9 اپریل تک جاری رہے گا۔ آج کیا ڈیٹ ہے بھائی؟ آج ہے جناب 6 اپریل۔ تو کراچی آئٹس کو آج ہم 6 اپریل کو صبح ہی بتا رہے ہیں آکے کہ آپ لوگوں نے پلیز آج پورا دن جب بھی باہر نکلنا ہے موسم اپنے فون میں دیکھ کے پھر آپ نے باہر نکلنا ہے۔ پلیز تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا آپ کو، اگر آپ نے فیملیز کے ساتھ بھی نکلیں، اگر آپ نے اکیلے بھی نکلنا ہے، کیونکہ موسم کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے کراچی میں۔ خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو کے پی کے بیشتر اضلاع میں بھی آج جو ہے وہ آج سے لے کر 9 اپریل تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی ہے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بونیر، ملاکنڈ، بٹاگرام، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ اب پی ڈی ایم میں یہ کہتا ہے کہ کے پی میں گزشتہ 11 روز کے دوران بارشوں سے حادثات میں 45 افراد جاں بحق ہوئے، وچ از ویری الارمنگ۔ 45 اب ہوتا کیا ہے کہ بارشوں میں چھتیں گر جاتی ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں، کچے مکانات منہدم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کراچی میں تو خاص طور پر خطرہ یہ ہے کہ بل بورڈز اور سولر پلیٹس اڑ جاتی ہیں، اور اب یہ جو لاسٹ ایپیسوڈ ہم نے دیکھا اس میں تو جو رکشے تھے ان کی چھتیں اڑ گئی پوری۔ یہ بڑی خطرناک اور کافی زیادہ نقصان بھی اس میں لوگوں کا ہوا۔ اچھا جی، مری میں جھیکا گلی چوک ریماڈلنگ پروجیکٹ سے ملکہ زمین میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرناک سلسلہ جاری ہے، جس سے متعدد گھروں کی دیواریں، چھتیں، برآمدے شدید متاثر ہوئے، درجنوں درخت گر گئے ہیں، اور ملحقہ علاقے کی سڑکیں، ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں قریبی عمارتیں بھی لینڈ سلائیڈنگ سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کی جو مساجد ہیں وہاں سے اعلانات کر کے لوگوں کو فوری طور پر گھروں کو خالی کرنے کا اور نقل مکانی کا کہا جا رہا ہے۔ لوگ اپنا قیمتی سامان لے کر اس وقت نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نمائندے ارسلان ہمارے سے موجود ہیں، ذرا ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ارسلان بتائیے گا یہ کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟
ہاں جی بالکل، ملکہ کوثر مری میں بارشوں کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے سے وقفے سے جاری ہے. موسلادھار بارشوں کی وجہ سے متعدد مقامات پر لینڈ سلائیڈ اور مکانات گرنے کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں. بالخصوص جگہ گلی کے اندر ایک بڑی لینڈ سلائیڈ ایکٹیو ہو چکی ہے. عید سے پہلے سے وہ ایکٹیو ہے اور گزشتہ روز یہاں پر متعدد مکانات کو ہنگامی طور پر خالی کرا لیا گیا. ایک مسجد بھی زد میں آ گئی اور 7 سے 8 مکانات جو ہیں ان کے مکینوں کو یہاں سے اپنا سامان جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا ہے. مزید جو گھر ہیں وہ بھی یہاں پر خطرے میں. عسرین ہیں ان کا موقف ہے کہ فوری طور پر ان کے لیے متبادل رہائش کا بندوبست کیا جائے اور عید سے یہ لینڈ ایکٹیو ہے اس کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی خاطر خواہ جو اقدامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے. اس وقت یہاں پر جو ایکٹیو لینڈ سلائیڈ ہے وہ اس کی وجہ سے بڑا ماحولیاتی نقصان اور ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ابھی تک خطرے کی زد میں ہے. جی تو موسم کی یہ صورتحال ہے اور آج سے 9 اپریل تک ہم دیکھ رہے ہیں سندھ اور کے پی کے حوالے سے تو پریڈکشنز آ گئی ہیں. ملک بھر میں کیا موسم رہے گا, صورتحال کیا رہے گی, جان لیتے ڈائریکٹر میٹ آفس عرفان بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عرفان صاحب ذرا پہلے سندھ سے شروع کرتے ہیں. کراچی میں بتایا جا رہا ہے آنے والی شدید بارش ہوں گی, طوفان آندھی کا بھی خدشہ ہے. کچھ ہمیں دورانیہ بتا سکتے ہیں کیا موسلادھار بارش ہوں گی, آندھی کا بھی خدشہ ہے, ذرا صورتحال بتائیے گا. دیکھیں یہ والا جو اسپیل ہے اس کی زیادہ جو انٹینسٹی ہے وہ شمال مشرقی بلوچستان اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہوں گے ادھر سرکولیشن موجود ہے. اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا اور بلائی پنجاب اور کشمیر اور مری گلیار یہ والے جو علاقے ہوں گے یہاں پر جو ہے نا اس کی انٹینسٹی جو ہوگی وہ شدت زیادہ ہے. تاہم اس میں کیونکہ یہ بالکل جو ہے نا سندھ کے بلائی سندھ کے ساتھ جو ٹرن ہوگا اوپر کی طرف تو اس سے ایک ٹوٹا ہوا ایک ڈس انٹیگریٹ ہو کے یہ آپ کے پاس کراچی میں بھی بارش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دادو اور اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں یہ دریائے سندھ کے ساتھ پٹی ہے سندھ کی, یہاں پر آج بارش ہوگی. کل سے یہ جو ہے نا یہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا. کراچی میں بھی آج ہی ایکسپیکٹڈ ہے بارش. اچھا اب عرفان صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ اب شہری کیا احتیاط برتیں اور کس طرح سے جو موسم کی فورکاسٹنگ ہے صورتحال سے اپڈیٹ کیسے رہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی فی الوقت جو ہے ہماری موبائل ایپ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کے موبائل پہ ایپس ہیں گلوبلی بھی جو بھی ایپ ہیں اس میں بھی ہمارا ڈیٹا جو ہے نا وہ جا رہا ہوتا ہے. تو آپ موبائل ایپ سے جو ہے نا وہ ان ٹچ رہیں نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی یہ ویدر جب بھی کوئی اپڈیٹ ایسی ہوگی تو ہم ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے جو موبائل ایپ میں موجود ہوگا. وہ آپ کو اسی وقت پتا چل جائے گا آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے جب وہ ویدر ہٹ کرنے لگے گا. تو اس وقت ہم جو ہے نا وہ اپنے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیتے ہیں اپنے پی ایم ڈی ویدر ایپ کے اوپر. ابھی بھی ہم بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے یہ تقریباً آفٹر نون سے تھوڑا پہلے یا آفٹر نون تک جو ہے نا یہ انٹر ہو جائے گا. اچھا عرفان صاحب یہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی, تو اپریل میں کیا یہ بہت انیوژول بات ہے؟ دوسرے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی اور قدرتی خطرات سے نمٹنے کا بھی ایک اعلانات وہاں پر کیے گئے. کتنا خطرہ موجود ہے, کس لیول کا خطرہ ہے یہ؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سنو فال کی, سنو فال جو ہوتی ہے جو بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں وہ مارچ اور مڈ اپریل تک جو ہے نا یہ ریکارڈ میں ہمارے موجود ہے جو بلند و بالا پہاڑ پہ ہوتی ہے. اب یہ والا جو آپ نے یہ کہا کہ یہ اب نارمل یا یہ تو ایسا ہے کہ کیونکہ اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ بادل آئے اور ایک دن بھی گیپ آیا اور پھر دوبارہ آ گئے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ چند دن گیپ آ جایا کرتا تھا. یہ اب نارمل سچویشن اس میں اس دفعہ بنی ہوئی ہے, یہ پچھلے چند سالوں سے ایسے ہی بن رہی ہے. تو یہ ایک اب نارمل سچویشن ہے. لیکن سنو فال جو ہوتی ہے بلند و بالا پہاڑوں پر, پاکستان کے بلند و بالا پہاڑوں پر پہلے بھی جو ہے نا وہ فرسٹ ویک آف اپریل تک ہوا کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں. اور باقی دوسری یہ چیز ہے کہ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ کلائمیٹ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر وارم ہوا ہے اس وجہ سے جو اب نارمیلٹی جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ تھوڑے وقت کے لیے وہ اب نارمیلٹی جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ مطلب اگر کراچی میں کہیں آتی ہے تو وہ اب نارمیلٹی محسوس ہو سکتی ہے. اسی طرح جہاں پر وارمنگ ہوئی ہے کیونکہ ایٹماسفیئر آلریڈی وارم ہے, جیسے ہی کولڈ اسپیل آتا ہے
उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो थंडर स्टॉर्म बहुत ज्यादा होता है, लाइटनिंग बहुत ज्यादा होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स का चांसेस होते हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो हमें देख भी लेना मनाजिर अपनी आंखों से। जरा ये बताइएगा, हमने केपी की बात कर ली, हमने सिंध की बात कर ली, पंजाब में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और क्या वहां पर भी ऐसे ही तेज हवाओं और तेज मूसलाधार बारिश का खदशा है? देखिए, इस दफा जो ये वाला स्पेल होगा ये पंजाब के जो बलाई इलाके होंगे, जिसमें फैसलाबाद के इलाके होंगे, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम और ये बखर से जो है ना एंटर होगा। तो ये ऊपर जो बलाई इलाके होंगे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना वो बारिश है और ये वाला फोकस जो है ना बलाई इलाकों में पंजाब में ये वाला होगा। ताहम जो साउदर्न पंजाब होगा जिसमें मुल्तान, बहावलपुर और हिमजा खान के इलाके हैं और सिंध की जो पट्टी होगी सखर की, यहाँ पर भी सर्कुलेशन काफी अच्छी है, यहाँ पर भी जो है वो किसी एक दो जगहों पे मूसलाधार बारिश हो सकती है। अच्छा, और जरा ये भी बताइएगा कि पंजाब के लिए कोई किसी किस्म की एडवाइजरी को जारी की गई है, कोई वार्निंग सिस्टम या कोई अलर्ट वहां के लिए भी? जी, इस हवाले से हमने जो है ना एक एडवाइजरी जारी की है और वो तमाम जितने भी पीडीएम पंजाब वाले हैं उनके साथ सारा कुछ शेयर हुआ। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान बर्ग साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों ने ना एक तो अपने फ़ोन में ये मेट का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपने जब भी बाहर निकलना है आपने एक तो ऐप से अपने नोटिफिकेशंस देख के निकलें, अपडेट होकर निकलें। तीसरी बात ये कि प्लीज़ ट्रैवल से, अननेसेसरी ट्रैवल से अवॉइड करें। ये मौसम बिल्कुल बलाई इलाकों में जाने वाला नहीं है भाई। वैसे इतनी महंगाई है, जरा अपने खर्चे भी कम करें, किफायतशुमारी अपनाएं। फिर मौसम भी आपसे डिमांड कर रहा है कि गैर जरूरी आपने घरों से नहीं निकलना है। तो ये 2-3 बातें हैं। ये महीना है, जरा अप्रैल का जरा निकाल लें। फिर तो यहाँ पर आपको पता है पूरे मुल्क में कितनी शदीद गर्मी होती है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और आई थिंक जब तक वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और डोनाल्ड ट्रम्प ये सारा किस्सा भी निमट जाएगा, लेट्स होप सो कि ऐसा हो जाए और अच्छी तरह निमटे। हम ये नहीं चाहते कि जी कोई ऐसी चीज हो, लेकिन बेहतरी हो ये, ताकि दुनिया की मईशत जो है ना इस वक्त सब तमाम कंट्रीज हम देख रहे हैं, कोई लॉकडाउन की बात कर रहा है जी, कोई टाइमिंग चेंज कर रहा है, कहीं पर हम देख रहे हैं जी ऑयल प्राइस बढ़ने से जो मकामी जो प्राइस है पेट्रोलियम के वो बढ़ गए हैं। तो हमारे मुल्क में भी उसका इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। You're right. अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड जनाब, आपको जरा बताएं कि एक तो ये तालीम से जुड़ी बात हम करने लगे हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं वैसे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से ना वो ये कहते हैं अब जो बच्चे बाइकिया के ऊपर यूनिवर्सिटी जाते हैं उनका तो जो बॉयज हैं वो तो ये सीधी सीधी बात है कि 600 से 700 रुपए डेली, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जो क्योंकि वो बाइक्स पे तो ट्रैवल नहीं कर सकती, वो गाड़ियों में जाती हैं, तो उनका 1000 से 1500 रुपए सिर्फ यूनिवर्सिटी आने जाने का लग रहा है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो जाहिर है खुद कमा रहे हैं, जो आपको सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, ऑनलाइन टैक्सी की बात कर लें, ऑनलाइन बाइक्स की बात कर लें, वो भी बड़े नुकसान में। फिर वैन वाले बच्चे, और फिर कराची की हद तक तो हम बात करें तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके से है ही नहीं अवेलेबल कि वो तमाम लोगों की सहूलियात ज़रूरियात को जो है वो केटर कर सके। तो लोग कहीं जी ये करते थे बाइक पे जा रहे हैं, चिंची पे जा रहे हैं, इस तरह से लोगों ने सारी सेटिंग की हुई थी। अब बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। अच्छा, हम तालीम से जुड़ी बात कर रहे थे तो हमेशा से साइम मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। इतनी तैयारी होती है साल भर मैट्रिक के इम्तिहानात से पहले जी, तमाम तर इंतजामात को यकीनी बनाया जाता है, लेकिन कराची में मैट्रिक के कल यानी 7 अप्रैल से जो होने वाले सालाना इम्तिहानात हैं अब वो जुम्मा 10 अप्रैल से होंगे। हो सकता है वो स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत खुश हुए हों जिनकी तैयारी अभी नहीं थी, जो आखिरी 2 दिन पहले पढ़ते हो, उन्हें 3 दिन और मिल गए पढ़ने के लिए। लेकिन सानवी तालीमी बोर्ड कराची के नाजिम इम्तिहानात के मुताबिक बोर्ड इस वक्त मैनुअल से डिजिटल सिस्टम में तब्दीली के मरहले में है। तो डेटा के ज्यादा जो वॉल्यूम की वजह से, ज्यादा साइज और हुजम की वजह से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को उर्दू में लोड करना और आर्जी खलल का सामना करना पड़ रहा है, जिसे आईटी की टीम फौरी तौर पर हल करी। मुझे एक बात बताएं साहब, पूरा साल था और ये अभी कोई जदीद डिजिटल सिस्टम नहीं आया है, सिस्टम बड़े अरसे से है, तो अब इसी वक्त ख्याल आया? नहीं, आप ये कह रही है ना कि बच्चे जो 2 दिन पहले इम्तिहान की तैयारी करते हैं, ये मुझे लगता है सानवी तालीमी बोर्ड भी 2 दिन पहले इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जो मनाजिर हमें जो अब ये पूरा तो सही बात है अभी कि पूरा साल आप क्या कर रहे थे? पूरा साल कम था कि जो आपने मैनुअल से डिजिटल में शिफ्ट करने के लिए आपको अभी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अच्छा, तलबा अपने दिए गए इम्तिहानी मराकिज पर ही इम्तिहान देंगे और आपको ये बता दें
کہ اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ ڈیٹا کا زیادہ والیوم تھا, ایپلیکیشن کو اوور لوڈ کے ہونے کی شکایت آ رہی ہے, عارضی خلل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آئی ٹی کی ٹیم فوری طور پر حل کر رہی ہے. اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر سالانہ امتحان کو ری شیڈیول کر دیا گیا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے, ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس بھی پریشان, بچے بھی پریشان, سینٹرز کے باہر جی وقت گزار رہے ہیں, جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو ایشو نہیں ہو گیا, کہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا, ہمارا سینٹر یہ ہے. اب کیوں ہمیشہ یہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے, کیوں پہلے سے آگاہ نہیں کیا جاتا ہے, اور کیوں یہ ٹائم پہ کام نہیں مکمل کر لیے جاتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ. پہلے یہ خبریں بھی تھی نا کہ ایڈمٹ کارڈ بھی لیٹ ہو گئے ہیں طلباء کے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈیجیٹل سسٹم پہ منتقلی ہو رہی ہے, یہ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل سسٹم کیا ہے, اور وہ اس سے آشنا ہیں کہ جو شیٹس ہیں ان کے اوپر اگر بار کوڈ لگ رہا ہے یا ان کے اوپر اگر کوئی اسکیننگ والی چیز لگ رہی ہے تو وہ ان کو پتہ ہے کہ فل کیسے کرنا ہے, کیا ہے. چاہیے تھا کہ پہلے یہ سسٹم کو چینج کرتے اور پھر اسی سسٹم کے تحت کچھ ٹیسٹ لے لیتے, کچھ پریکٹس سیشن کروا دیتے بچوں کے کالج اسکول میں کیونکہ میٹرک کے امتحانات ہیں, تو پھر یہ ہوتا کہ ان کو آئیڈیا ہو جاتا. اب یہ اس وقت بچے یہ بھی پینک ہے کہ ہمیں جی کس طرح کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ظاہر ہے پیپر کا پریشر اپنی جگہ ہے, پھر یہ والے معاملات اپنی جگہ ہے. اب ڈیجیٹل سسٹم کا مسئلہ جی آخر کیوں اتنے لاسٹ ٹائم پہ حل ہو رہا ہے, اور حل بھی ہوگا کہ نہیں, 10 کنفرم ہے کہ نہیں, یہ تمام تر صورتحال ہے. تو یہ انتظامی معاملات ہیں, اس کی تمام تر ذمہ داری بورڈ پر عائد ہوتی ہے, اور بورڈ کے پاس باقاعدہ پراپر فنڈ ہے, پراپر ٹائم ہے, ایمپل ٹائم ہے ان کے پاس تمام تر جی صورتحال کرنے کے لیے. اور سائم یہ نہیں ہوتا اس کے بعد جی پرچے جب آتے ہیں نا, جب نتیجے آتے ہیں, نتیجے لیٹ ہو جاتے ہیں, کچھ کے رک جاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ہر سال کی کہانی ہے. میں تو یہ پریشان ہوں, مجھے لگا تھا کہ پچھلے سال ہی میں شاید پچھلے سال کی کہانی, لیکن یہ تو ہر سال کی کہانی ہے. انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا تفصیلات جانتے ہیں. انور, پہلے تو طلباء کے ایڈمٹ کارڈ لیٹ ہوئے, پھر کہا گیا جناب نجی سکولز نے امتحانی جو فارمز ہیں وہ جمع نہیں کروائے, اب ڈیجیٹل سسٹم کا مسئلہ آ گیا ہے اور یہ امتحانات جو ہے یہ ری شیڈیول مطلب ملتوی کر دی گئے, پوسٹ پون کر دی گئے. کب ہوں گے یہ امتحانات, اور کیوں اتنا ٹائم لگا تعلیمی بورڈ کو پورا سال چھوڑ کے ابھی یہ انہی دنوں میں ڈیجیٹل سسٹم میں منتقلی کرنی تھی؟ جی دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ ہر سال جب ایڈمٹ کارڈ کا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے, اور اب یہ جو امتحان جو 7 اپریل سے شروع ہونے سے اب ان کو انور, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی ہے, آپ کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں, بیکاز ہم تو جاننا چاہتے ہیں, ہماری طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کیا ایشو ہے, یہ مسئلہ کب حل ہوگا. لیکن بہرحال بچوں آپ کو اب یہ مل گئے ہیں جی, 10 اپریل تک ٹائم مل گیا ہے. جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے ذرا جم کے تیاری کر لیں, اچھی سے تیاری کر لیں, اور ریلائی نہ کریں باقی غیر نصابی چیزوں پر. سمجھ گئے ہوں گے آپ میں کن چیزوں کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں, خود سے جب آپ اپنی کریٹو اسکلز کو بڑھائیں گے, آج کے دور میں کمپٹیشن اتنا ہے کہ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اے آئی سے آپ تھوڑی ہیلپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ آپ اے آئی سے کہہ سکتے ہیں, ہاں آپ اسمارٹلی اسے پوچھیں کہ بھائی میں ٹائم کیسے مینجمنٹ کروں, اتنے میرے چیپٹرز ہیں, اتنے سبجیکٹس ہیں, آپ مجھے ایک شیڈیول بنا دو, ایک ٹائم ٹیبل بنا دو. اس حد تک اے آئی سے آپ ہیلپ لیں, اور اب فون چھوڑ دیں, 3 سے 4 دن ہے, ابھی بھی اچھی سے اچھی تیاری کی جا سکتی ہے. تو انور ہمارے ساتھ موجود ہیں, آڈیو ریکنیکٹ کیا ہم نے انور کی. انور ذرا بتائیے گا کہ اب امتحانات کب ہوں گے, کیونکہ امتحانات ملتوی کیے گئے ہیں, اور ڈیجیٹل سسٹم پہ منتقلی کے لیے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ جی دیکھیں, جو امتحان ری شیڈول ہوئے ہیں اب یہ 10 اپریل کو ہوں گے, اور جو ثانوی تعلیمی بورڈ ہے ان کا جو مینول سسٹم تھا وہ اس وقت اس مرحلے کے اندر تھا کہ جس کو ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفارم کیا جا رہا تھا. تاہم اس دوران ایک ٹیکنیکل خلل آیا جس کی وجہ سے چیزیں اوور لوڈ ہوئی. 3,85,000 طلبہ اور طالبات کے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے کے خاصی مشکلات کا سامنا رہا, اور اب بھی خاصی بڑی تعداد کے اندر ثانوی تعلیمی بورڈ میں طلبہ اور طالبات اور والدین موجود ہیں جو اپنے ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے آئے ہیں. اور میٹرک بورڈ کے مطابق اب تک 60 سے 70% امتحانی ایڈمٹ کارڈ جو ہے ڈاؤن لوڈ کیے جا چکے ہیں. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ہفتہ قبل پہلی بار پتا چلا کہ 3.5 لاکھ جو ہے بچوں نے امتحانات دینے, اس کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے, تمام تر ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے. جی دیکھیں, بالکل تمام کی تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب مینول ایڈمٹ کارڈ تھے وہ بآسانی جاری کر دیے جاتے تھے. اب جبکہ آپ ایک ایسے آئی ٹی سسٹم کے اوپر آ چکے ہیں جس کے بعد تمام کی تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, تو یہ غفلت جو ہے وہ یقین طور پر یہاں سے نظر آتی ہے. آپ 3 سے 4 مرتبہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ امتحانات کو ملتوی نہیں کیا جائے گا, لیکن پھر اچانک رات 11 بجے اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ امتحانات جو ہے وہ ری شیڈول کر دیے گئے, ڈاؤن لوڈ کا مسئلہ آ گیا ہے, تو سسٹم کے اندر خرابی آئی ہے. تاہم صورتحال یہ تھی کہ اگر یہ تمام کے تمام اقدامات
बर्वक्त कर लिए जाते, कम बेश एक हफ्ता कबल ही तमाम के तमाम एडमिट कार्ड का इजरा शुरू कर दिया जाता, जो कि इंतहाई आसानी और सहल काम था, लेकिन उसको सरंजाम नहीं दिया गया। नवी के इम्तहानात बिलखुसूस तलबा तालिबा जब पहली मरतबा मैट्रिक के नवी के इम्तहानात में शरीक होते हैं तो खासी बड़ी तादाद के अंदर वालिदैन अपने बच्चों को इंसानी मराकज पे लेके जाते हैं, जो कि पहली मरतबा उनका इंसानी सेंटर बनता है। तो कल का दिन तो कमो बेश इंतहाई इतना गुजरा लाखों तलबा तालिबात के लिए, जबकि इतवार की तातील के दिन बड़ी तादाद के अंदर वालिदैन अपने बच्चों के हमरा अपने स्कूलों के अंदर एडमिट कार्ड के वसूल के लिए मौजूद थे, ताहम उनको एडमिट कार्ड जारी ना हो सके। और इस वक्त जो है वो स्कूलों के अंदर एडमिट कार्ड का इजरा शुरू हुआ है और इसके साथ साथ मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी इक़दाम किए गए हैं। हर साल ये इशू आता है, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? पिछली दफा बताया था जी कोई हेल्पलाइन बना दी है, अब तमाम तरह मामला डिजिटल होगा, तो ये क्यों मसला आया है? देखिए, एक मसला तो ये भी आया, दो मसाइल सामने आए थे। एक मरतबा ये हुआ है कि एक तकनीकी खराबी सूरत हाल पैदा हुई, काम के साथ साथ 3 दिन कबल शहर के पास कमो बेश आप अंदाजा कर सकते हैं कि अनवर मुझे बात बताइए, तकनीकी खराबी से क्या मतलब है आपका? तकनीकी खराबी ये कोई कपड़ों के ब्रांड की वेबसाइट नहीं है, यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर स्टेक पर लगा हुआ है, ना वेबसाइट चल रही, वेबसाइट्स क्रैश हैं, हेल्पलाइंस ओवरलोडेड हैं, बच्चे कहाँ से रहनुमाई लें? और जो बच्चे 9th के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम है, उनको ना सेंटर से वो आशना है, ना वो सारे एग्जामिनेशन माहौल से आशना है, उनका क्या कसूर है? 7 अप्रैल की तैयारी बच्चों ने की हुई थी, एक दिन पहले पता चल रहा है कि अभी पोस्टपोन हो गया एग्जाम्स। जी देखिए, बिल्कुल एक दिन पहले जो पोस्टपोन किया उसके नतीजे के अंदर यकीनी तौर पर उनके असर बच्चों की तालीमी कारकर्दगी के ऊपर ही पड़ेंगे और इम्तहानात से एडमिट कार्ड के इजरा से 2-3 दिन कबल जो है बड़ी तादाद के अंदर प्राइवेट स्कूलों ने लेट फीस के साथ अपने इम्तहानी फॉर्म जमा कराए थे। जो इम्तहानी फॉर्म जब ताखिर से मिले हैं और ताखिर से मिलने वाले एडमिट कार्ड भी जब उनके अंदर शामिल किए गए तो इस वक्त जब एडमिट कार्ड का इजरा हो रहा था, जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे थे उसके अंदर भी बाद गलतियां सामने आ रही थी। इमले की गलतियां थी, सेंटर की गलतियां थी कि जिसके पेश नजर अब इस बात का फैसला किया गया कि इम्तहानात को रीशेड्यूल किया जाए। तो गलती जो है बुनियादी तौर पर इसी पार्ट के ऊपर आ रही है कि आपको बर वक्त तमाम इकदाम करने थे, जो इकदाम करने के अंदर सानवी तालीमी बोर्ड जो है वो नाकाम नजर आया। इस तमाम तर गफलत और लापरवाही की जो सूरत हाल वो बर्दाश्त करनी पड़ी वालिदैन को। एक बासानी एक सहल काम था, इस सहल काम को इंतजाम दे सकते हैं, ताहम उसके बावजूद इन सूरत हाल का इदराक नहीं किया जाता। इसके ऊपर थी और एक मरतबा फिर 2026 के सालाना इम्तहान के मौके के ऊपर भी यही सूरत हाल सामने आई है कि इस वक्त भी जबकि रीशेड्यूल हो चुके हैं तलबा और तालिबात अपने एडमिट कार्ड के वसूल के लिए 7वीं तालीम बोर्ड के अंदर मौजूद है और अब भी जो है वो तलबा और तालिबात को कभी एक कमरे से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे भेजा जा रहा है। खासी परेशानी का सामना यहाँ बदस्तूर बरकरार है। जी, तो कोई इस पर जवाब देने को तैयार है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आला हुकाम, कुछ वहाँ की इंतजामिया क्या बताते हैं वो लोग? जी देखिए, जब मैट्रिक बोर्ड के तर्जुमान से हमारी बात हुई, जब इंतजामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना यह था, वो सिर्फ एक ही वजह बताते हैं कि सर्वर जो है वो ओवरलोड हो गया था, पोर्टल के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया था। वो तकनीकी वजूहात बनाने के बाद ही बता देते हैं कि इस सूरत हाल के तनाजुर के अंदर हमने इम्तहानात को पोस्टपोन किया है। और साथ साथ सूरत हाल ये भी दरपेश हुई थी कि इम्तहानात से मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि किसी क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट नहीं है जहां पर सेल लगी तो वेबसाइट क्रैश हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी, एंटिसिपेटेड था, हर साल होता है। 3.5 लाख बच्चे अगर रजिस्टर्ड हैं फिर वेबसाइट्स कैसे क्रैश कर सकती हैं? ये तकनीकी खराबी मेरी समझ से बाहर है। सूरत हाल ये भी थी कि इस वक्त जब आप काम करना ना चाहें और काम करने के अंदर एक कोताही और लापरवाही नजर आए तो उसकी तमाम तरह जिम्मेदारी फिर जो है वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर ओवरलोड के ऊपर चीजों के ऊपर डाल दी जाती है। बहुत कुछ जो उनका सामने आया वो ये कहते हैं कि सिस्टम ओवरलोड था, सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से पोर्टल के ऊपर डाउनलोड नहीं हो रहा था और इस वक्त जो है वो ये भी बता रहे हैं कि 60 से 70% फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो चुके हैं। अगर 60 से 70% ये फॉर्म डाउनलोड हो चुके हैं तो यही काम 2 दिन पहले भी किया जा सकता था, 2 दिन कबल ये काम नहीं किया जा सका और 7वीं तालीमी बोर्ड के अंदर जो है वो 10 तक हो जाएंगे डाउनलोड और दूसरे 10 को पेपर हो रहा है या एडमिट कार्ड जारी हो रहा है? इसे जरा क्लैरिफाई कर दें। इस वक्त जो है वो मैनुअल भी एडमिट कार्ड जारी करने का सिलसिला जारी है। उसका तलबा और तालिबात के अलग काउंटर बनाए गए हैं जहां पर इस वक्त मैनुअल एडमिट कार्ड जारी करने का सिलसिला भी जारी है। जबकि पोर्टल के मुताबिक जो बता रहे हैं पेट्रोल के ऊपर इस वक्त 60 से 70% जो एडमिट कार्ड है वो स्कूलों ने डाउनलोड कर लिए हैं। बाकी जो तलबा और तालिबात के जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिले वो अपने वालिदैन के हमरा इस वक्त 7वीं तालीमी बोर्ड के अंदर मौजूद है जहाँ से इनको एडमिट कार्ड का इजरा किया जा रहा है और अब ये इम्तहानात 10 अप्रैल को मुनक्किद किए जाएंगे। यानी कि ये काम जब मैनुअल ही होना था, मैनुअल ही करना था तो फिर डिजिटल करने की जरूरत क्या थी? इतनी अजियत बच्चों को और पेरेंट्स को देने की क्या जरूरत थी? हमने जी कोशिश की चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सहू साहब से बात करने की, वो लाइन अप भी थे
لیکن عین وقت پہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے. اتنا اہم ایشو ہے, بچوں کے والدین پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں. ہم جاننا چاہتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے اور ہر سال ایسا مسئلہ کیوں ہوتا ہے, لیکن جو چیئرمین بورڈ ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ترجمان کو بھی ہم ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں اٹھا رہے, اور ہماری ٹیم ابھی مسلسل ٹرائی کری. آپ یقین کریں باخبر سویرا کی ٹیم کو پچھلے کوئی 2 سے 3 دنوں میں لوڈز آف کالز آئی ہیں, مسلسل کال کر کے پیرنٹس ARY سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریں. پیرنٹس پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, اتنی انکلیئرٹی ہے, اتنی مس مینجمنٹ ہے. ابھی ہمارے نمائندے نے بتا رہے تھے کہ ابھی مینول جو کارڈز ہیں ان کا اجرا کیا جا رہا ہے. سوچیں مطلب آپ مجھے بتائیں کہ کتنی اذیت, کتنی پریشانی پیرنٹس کو, بچوں کو اس وقت اس کا سامنا کرنا پڑا. بچہ جو ہے میٹرک میں جب وہ جاتا ہے 9th اور 10th کا جب وہ ایگزام دیتا ہے تو ایک نیا اس کے لیے فیز ہوتا ہے, ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں وہ اپنے پیپرز کا پریشر لے اور پھر وہ ان چیزوں کا پریشر لے, بڑا اس کے لیے بہت زیادہ اسٹریسفل سچویشن ہو جاتی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو اچھا ایک اسموتھ سسٹم اگر دے سکیں تو بہت اچھا ہوگا. باقی وہ کیسا پڑھتے ہیں, کتنے نمبر لاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری, لیکن آپ ان کے مسائل میں اضافہ نہ کریں خدارا. اور یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں سائم کے جو حل نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا, اس ملک میں اور بھی بورڈز ہیں. صدف یہ تو ہم ہر سال بیٹھ کے یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہر سال کی کہانی ہے. اور مجھے اتنا افسوس پتہ ہے کیا ہو رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچے 9ویں 10ویں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں, پیرنٹس بیچارے ہیلپ لیس ہیں, وہ بے بس ہیں, وہ ان کو خود کلیئرٹی نہیں ہے. چھوڑ کے پیرنٹس بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ والے کام کرنے کے. دس از ویری الارمنگ. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعدیہ سے جانے, سعدیہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال کی کہانی ہمیں لگ رہی ہے, کبھی ایڈمٹ کارڈز لیٹ ہیں. ابھی ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ پیپرز جو ہیں وہ 7 سے ایگزامینیشن شیڈیول کر کے اب 10 کو کر دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم تھا اس کو مینول سے ڈیجیٹل میں شفٹ کرنے کے لیے ٹائم لگ رہا تھا. اور تو یہ ذرا بتائیے گا کہ سسٹم کو ابھی انہی دنوں میں ڈیجیٹل میں منتقل کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ سائم. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ سندھ کا سب سے بڑا بورڈ ہے کراچی. 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹ اس کے لیے ایگزامینیشن کے لیے رجسٹرڈ تھے, جس کی وجہ سے اور یہ پہلی دفعہ مینول سے ہم آٹومیٹک اس پہ گئے تھے کہ آٹومیٹکلی ایڈمٹ کارڈ جنریٹ ہوں گے. جب سسٹم پہ لوڈ آیا تو سسٹم میں پرابلم آئی, کیونکہ ایک وقت میں جو ہے وہ سارے ہم سب کو جلدی ہوتی ہے جب امتحانات ہوتے ہیں کہ جلدی سے اپنا ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو اس لیے سسٹم میں پرابلم آئی تو وہ جو ہے اس کو وہ کیا گیا. اور دوسری بات آپ کو پتا ہے ہر پیرنٹ کی, چاہے میرے پیرنٹس کیوں نہ تھے, ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم جو ایگزامینیشن اسکول یا کالج ہے وہ قریب ہو آپ کے اسکول کے یا آپ کے گھر کے, تو اس کو بھی جو ہے وہ آسانی کرنے کے لیے. تو یہ سب جو تو بری بات نہیں ہے, فیصلہ تو بورڈ نے کرنا ہے نا, اور بورڈ ہی اس کا فیصلہ کرتا ہے. پیرنٹس اپنی مرضی اس میں نہیں چلا سکتے, لیکن وہ خواہش ضرور رکھتے ہیں. ہم نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے گھر سے قریب ہو, کیونکہ پیرنٹ جو ہے اپنے آفس ٹائمنگ کو بات کر کے آفس میں اس کو مینج کر کے بچوں کو, خاص طور پر بیٹیوں کو اپنی امتحان دلانے کے لیے آتے ہیں, اور وہیں سینٹر کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, پھر واپسی گھر بھی لے جانا ہوتا ہے. سعدیہ, جو شروع میں آپ نے ٹیکنیکل ایشو بتایا, رجسٹرڈ کتنے ہوئے اسٹوڈینٹس, یہ نمبرز آپ کے پاس آ گئے تھے, اس کے بعد تیاری ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, آپ کو پتا تھا کیا ٹاسک ہے, اور ابھی ہم مینول پہ رہیں یا ہم آٹومیٹک سسٹم پر جائیں, تو یہ تو آپ لوگ میٹرک بورڈ سے میری مراد ہے, میں آپ کہہ رہی ہوں, ان کو یہ جج کرنا ضروری تھا. تو کیا اتنی کیپیسٹی یا کمپیٹنسی ان کے پاس نہیں ہے؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں, کبھی ابھی بھی بتایا جا رہا ہے اب مینول دیے جا رہے ہیں ایڈمٹ کارڈ. جو سلسلہ آن لائن ہونا تھا وہ ایڈمٹ کارڈ مینول, جب مینول ہی ہونا ہے تو یہ بات پہ رکھ لیں سسٹم, امتحانوں سے پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں جی, ہماری کوشش ہے. یہ 3 دن جو آگے بڑھائے گئے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ جو سسٹم میں پرابلم آئی ہے اس کو کل رات کو میرا خیال سے سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہوگا, اور تاکہ لوگوں کو آٹومیٹکلی کمپیوٹرائزڈ جو ہے ایڈمٹ کارڈ گھروں میں بیٹھ کے بچوں کو موصول ہو. کیونکہ مجھے پتا ہے بورڈ آفس کے باہر بہت بڑی تعداد میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں,
اور اس چیز کا نوٹس خود چیف منسٹر صاحب نے ان کو شکایت گئی تھی اور انہوں نے جب بورڈ سے بات کی ہے تو اسی لیے اس کو کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس وقت آ رہی ہیں وہ ایگزام کے دوران نہ آئیں اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے صرف اسٹوڈنٹ نہیں سفر کرتا، فیملی سفر کرتی ہے اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف آتی ہے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پیرنٹس باہر بیٹھے ہوتے ہیں اسپیشلی بیٹیوں کے لیے، تو اس وجہ سے اس چیز کو 3 دن آگے بڑھایا گیا ہے کہ آئندہ کوئی شکایت نہ ہو، ہر کسی کو اس کا سینٹر اور اس کا ایڈمٹ کارڈ مل جائے اور پھر فرائیڈے سے امتحان۔ یہ بتا دیں کہ جو کیئرلیسنس جو غفلت برتی گئی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں کا کریئر کوئی اب مذاق تو نہیں ہے، اتنی نان سیریسلی تو نہیں لینا چاہیے نا، ظاہر سی بات ہے اس کو، تو یہ جو غفلت کے مرتکب جو ادارے ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیا ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو چیئرمین میٹرک بورڈ کو بھی لائن اپ کیا ہوا تھا، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھکے ہوئے ہیں تو وہ نہیں آ سکتے بات کرنے کے لیے، تو پھر آپ بتا دیں کہ ذمہ دار کون ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جس پہ اگر کسی پہ ذمہ داری جس کی وجہ سے آئی ٹی کا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آئی ٹی کا معاملہ ہے، جو بورڈ میں آئی ٹی کے ممبران ہوں گے ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی ہوگی، تو اگر کوئی بالکل انویسٹیگیٹ اس چیز کو کیا جائے گا، اگر کسی کی غفلت ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، کیونکہ چیف منسٹر صاحب خود اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ منسٹر اسماعیل راہو صاحب ہیں، وہ بھی آج جو ہے کل سارا دن جو ہے وہ چیئرمین کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور وہ ان کو رپورٹ دیں گے کیا وجوہات ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اندازہ تھا کہ پیرنٹس کو اگر سینٹرز نہ پتہ چلے، ایڈمٹ کارڈ نہ ملی، تو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس دونوں کو اسی لیے اس کو 3 دن آگے کی۔ ٹھیک ہے سعدیہ، آپ سے ہم گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ظاہر آپ سندھ مت کی ترجمان ہے اور 2 بڑے اہم ایشو ہیں اسی سے ریلیٹڈ، آپ کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ ایل پی جی کی قیمت کا تعین کر دیا گیا اوگرا کی جانب سے 304 روپے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا، میں پچھلے ویک تھرو آؤٹ ہم نے کنسسٹنٹلی اس اسٹوری کو فالو کیا، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جناب دھڑلے کے ساتھ 460 روپے میں 450 روپے میں اسے بیچا جا رہا ہے اور باقاعدہ لکھ کر لگایا گیا ہے کہ یہاں پر اتنی قیمت میں اویلیبل ہے۔ ہم نے نادر گبول صاحب سے بات کی، ترجمان ہے وہ بھی سندھ حکومت کے، انہوں نے بتایا جی کہ وہ وزیر اعلیٰ کمپلین سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی کمپلینس ان نمبرز پہ آ سکتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ آن ایئر ہمیں بہت سارے نمبرز بھی بتائے جس پہ لوگ شکایت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اے سی ڈی سی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کام پر، لیکن اس کے باوجود سعدیہ وہ دن آج کا دن آج بھی 460 میں یہ بیچی جا رہی ہے، تو سعدیہ کیوں گورنمنٹ کی ریٹ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی، جو سرکاری نرخ ہیں اس پہ کیوں بیچی جا رہی ہے یہ؟ دیکھیں آپ نے کل بھی دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ جی سندھ گورنمنٹ پوری طرح سے انشور کرے گی کہ جو بھی ریٹ فکس کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ امپلیمنٹ ہوں، کیونکہ اس سے اگر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 450 روپے یا 460 ایل پی جی مل رہی ہے، اس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جہاں آپ نے بات کی، دیکھیں سندھ گورنمنٹ متحرک بالکل ہے، اے سی ڈی سیز متحرک ہیں، لیکن اسپیشلی آپ ایل پی جی کی شکایت کر رہی ہیں، میں بھی اس بارے میں چیک کراتی ہوں، اور جن ڈسٹرکٹ میں یہ شکایت آ رہی ہے آپس میں اس ایشو پر بات نہیں ہوئی، نادر تو ایکسپٹ کر رہے تھے، انہوں نے تو کریک ڈاؤن کی بھی بات کی، تو آپ لوگوں کی آپس میں اس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی کہ یہ کیوں پرائس اتنے زیادہ ہیں، مسائل کیا ہیں عوام کو؟ شکایتی سیل میں کیونکہ دیکھیں میں نے نادر کا شو نہیں دیکھا یا میری نادر سے بات نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو انشور کر رہی ہوں کہ کریک ڈاؤن تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے لیے اس وقت کریک ڈاؤن ہے، جیسے ٹرانسپورٹ کا پرابلم تھا، کرائے کا، وہ کل چیف منسٹر صاحب نے بیٹھ کے سی ایم ہاؤس میں اس کو سارٹ آؤٹ کیا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایل پی جی کے لیے بھی اسی طرح اگر جو مسائل آ رہے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں، اور بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح بتا رہی کیونکہ منافع خور اضافی پیسے لینے والے جو ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو انشور کر رہی ہوں کہ ان
सब लोगों के खिलाफ, जो LPG नहीं, हर चीज जिसकी कीमत बढ़ा कर। सादिया, कल हम आपसे इस पे बात करेंगे। आई होप के कल से आज से लेके कल तक 24 घंटे में सूरत हाल हमें बेहतर नजर आएगी इस हवाले से। बिल्कुल जी, इस हवाले से हम आपसे कल फॉलो अप भी लेंगे। एंड एक और चीज भी है जो कि इस हवाले से बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है कि जो सब्सिडी है जो 2000 वाली है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल सवारों के लिए 2000 रुपए की सब्सिडी दी गई। उसका प्रॉपर सीएम ने फिर एक वो प्रोसेस ही बताया कि एक ऐप है, वहां से जाके आपने ऐसे उसको करना है। बट वो 2000 रुपए सादिया किस तरह से ट्रांसफर होंगे, किस तरह से मिलेंगे, और वो लोग अपने आप को रजिस्टर कैसे करेंगे, किसी को समझ नहीं आ रही है। देखें, वो बिल्कुल वाज़ेह चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की है कि अगर जिनकी मोटरसाइकिल्स उनके नाम पर रजिस्टर हैं, वो उस ऐप पे जाएंगे और उस ऐप पे जो आज मेरा ख्याल से शाम तक ऐप लॉन्च कर दी जाएगी, और वो उस ऐप पर जाएंगे, अपने आप को उस पर रजिस्टर कराएंगे, अपना जो वो बैंक अकाउंट नंबर है वो उस पे डालेंगे, और वो जो 2000 हैं वो उनके अकाउंट में आ जाएंगे। जो लोग जिनके नाम पर उनकी मोटरसाइकिल रजिस्टर नहीं है, उनको ये कहा गया है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो सिंध गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। आप अपनी गाड़ियां अपने नाम पर फिलफौर जाकर रजिस्टर करा लें। तो इस तरह लोगों को सब्सिडी मिलेगी। हम शफाफ, कोई वेबसाइट है, कोई पोर्टल है, इसका क्या नाम है इस ऐप का? जी, वो यही फ्यूल सब्सिडी पोर्टल के नाम से आज शाम तक इंशाल्लाह उस पे, क्योंकि जाहिर सी बात है वर्किंग हो रही है, और वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज शाम तक या कल सुबह तक चीफ मिनिस्टर साहब उसको खोल देंगे और लोगों को सब्सिडी मिलने का जो तरीका है वो, और हम उसको जब वो लॉन्च होगा तो मीडिया के थ्रू और बाकी तरीकों से उसको जो है मार्केट किया जाएगा, ताकि अवाम जो है आसानी उससे फायदा उठाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया हमारे साथ थी जी। अब लॉन्चिंग उसकी होनी है इस ऐप की। उसके बाद ये बताया गया था वजीर आला की जानिब से 66 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, और जिन लोगों ने अपने नाम नहीं कराई उन्हें 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन में अपने नाम करा लें और ये फीस माफ होगी रजिस्ट्रेशन की जो 15 दिन में कराएंगे। तो ये मौका है, इससे फायदा उठा लें लोग। उठा लें बिल्कुल। और हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, अब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और लाहौर की बात करेंगे। बड़ा अफसोसनाक वहां पर एक वाकया हुआ, और लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग की गाड़ी में डॉक्टर की लाश मिली, और ये बताया जा रहा है इनका नाम डॉक्टर अहमद लतीफ है। शोबा अमराज खून में काम करते थे, और पार्किंग में खड़ी जो गाड़ी है वो 4 रोज तक किसी ने चेक नहीं किया, यानी 4 रोज के बाद ये पता चला है। अस्पताल इंतजामिया ने कमेटी तो बना दी है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या हालात रहे, क्या वाकयात हुए, और ये बड़ी मतलब 4 दिन तक न घर वालों ने पूछा, न ऑफिस ने पूछा। बड़ी हैरत की बात है, पूरे इसरार ये एक बात है। हमारे नुमाइंदे हसन हफीज हमारे साथ मौजूद है। हसन, चिल्ड्रन अस्पताल की पार्क, हसन से हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हसन से मैं यही जानना चाहूंगा कि भाई चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग कोई ऐसी पार्किंग नहीं है कि जहां पर गाड़ी उतर गई है तो वहां से वापस नहीं आ सकती है, वहां को जाकर देख, बड़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड पार्किंग है, और उस पार्किंग में 4 दिन तक गाड़ी खड़ी हुई, उस गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई है, नोबडी इज नोटिसिंग। अस्पताल के अंदर वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, और कोई चेक नहीं करता कि गाड़ी खड़ी हुई है, 4 दिन से खड़ी हुई है, कोई जाकर चेक कर ले। इसको पार्किंग में खड़ी हुई है। मजे की बात ये, अफसोस की बात ये है कि पार्किंग में खड़ी हुई है, ये भी नहीं कि साइड पे कहीं पे खड़ी हुई है, और हॉस्पिटल की पार्किंग में 4 रोज डॉक्टर ड्यूटी से गैर हाजिर रहे तो किसी ने इस चीज को नोट नहीं किया। फिर उनकी फैमिली से किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया, और अगर फैमिली ज़ाहिर उनसे राब्ता नहीं कर पा रही थी तो हॉस्पिटल में ही पूछा जाता कि कहाँ हैं, ड्यूटी पर आए हैं कि नहीं। बहुत सारे सवाल इस इशू से जुड़े हुए हैं, और अभी तक पुलिस इब्तदाई तौर पर इनकी मौत कैसे वाकई हुई इस बारे में क्या किस नतीजे पर पहुंची है, फुटेज चल रही है ना, मुझे लग रहा है, आई एम गेसिंग कि ये जो पार्किंग है ना, ये डॉक्टर्स की, ये जो स्टाफ है, हाँ जी, उनकी डेजिग्नेटेड पार्किंग होती है ये,
یہ تو اور اب ایک چیز نیرو ڈاؤن ہو گئی ہے کہ یہ تو عوامی پارکنگ میں گاڑی کھڑی بھی نہیں ہوئی, یہ تو ڈاکٹرز کی ڈیزگنیٹڈ پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے, جہاں پہ باقاعدہ انہوں نے وہ رسی لگائی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نارمل جو پیشنٹس ہیں ان کی گاڑیاں یہاں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ تو فوراً سے 4 روز بعد پھر پتہ کیسے چلا؟ حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بتائے گا یہ تمام تر کیا معاملہ تھا, کیسے پتا چلا, اور کسی نے 4 دن تک کوئی آ کے چیک بھی نہیں کیا کہ گاڑی کس کی ہے اور کون اندر ہے؟ جی یہ لاہور کا چلڈرن ہسپتال ہے جس کی پارکنگ میں ایک گاڑی سے ڈاکٹر کی لاش ملی ہے, اور ڈاکٹر کی لاش اس طرح سے ملی ہے کہ وہاں پر گاڑی کے ارد گرد اسمیل پیدا ہوئی, اور اسمیل کو فیل کرتے ہوئے وہاں پر گاڑی کو چیک کیا گیا, جہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج تصاویر بھی ان کو ملی ہیں. لاش ان کی وہاں پر دیکھی گئی, اور وہاں پر جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ تھوڑی پیچھے کر کے وہ لاش ملی ہے, اور سیٹ پیچھے کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. لاش بوسیدہ حالت میں پائی گئی ہے, اور ڈاکٹر احمد لطیف جو کہ ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ بلڈ بینک میں وہاں پر کام کر رہے تھے, 4 روز سے وہ ڈیوٹی پر نہیں آ رہے تھے, اور یہ لاش بھی 3-4 روز پرانی معلوم ہوتی ہے, جو کہ گزشتہ روز احمد لطیف ڈاکٹر جو ہیں ان کی لاش برآمد ہوئی, اور اس کے بعد انتظامیہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ جو کہ تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل کے ہی ڈاکٹر جو ہے وہ گاڑی میں اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ڈیتھ کیسے ہوئی, یا آیا کہ وہ قتل کیے گئے, آیا کہ وہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, یا پھر کوئی ڈرگز لی گئی یا میڈیسن کا ریئیکشن ہوا. یہ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا. لیکن ابھی تک یہ حیران کن بات یہ ہے کہ 4 روز سے ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ غائب تھے ڈیوٹی سے, جن کو چیک نہیں کیا گیا, نہ فیملی کی طرف سے, ڈاکٹر صاحب تو غائب تھے, ہاسپٹل کی طرف سے. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, چلڈرن ہاسپٹل کی جو پارکنگ ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بندہ جا کے چیک نہیں کر سکتا گاڑی اگر کھڑی ہوئی ہے. تو گاڑی کسی نے چیک نہیں کی 4 دن تک, گاڑی کھڑی ہوئی ہے ڈیزگنیٹڈ پارکنگ کے اندر. اگر دیکھیں صاحب یہ غفلت ہے, نہ اہلی اس کو کہہ لیں, غفلت کہہ لیں انتظامیہ کی. وہاں سیکیورٹی گارڈز کسی کو چیک اینڈ بیلنس دوسرے ہسپتالوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایک مشکوک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اور اس کو نہ ایوننگ کے ڈی ایم ایس نے فیملی سے کسی نے رابطہ نہیں کیا, پولیس نے ان کی فیملی کا کھوج لگایا. دیکھیں پولیس ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, فیملی سے بھی کانٹیکٹ ہوا ہے, اور ہاسپٹل انتظامیہ کی بھی انکوائری چل رہی ہے, اور وہ جو جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتے تھے ان سے بھی انکوائری چل رہی ہے. لیکن حتمی طور پر تمام باتیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد تمام چیزیں سامنے آئیں گی. بہت شکریہ حسن, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. صحت عامہ سے متعلق بات کرتے ہیں جی. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں ہم منکی پاکس اور چکن پاکس جیسی علامات والی پراسرار اسکن ڈیزیز جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تیزی سے پھیل رہی ہے. ضلع خیرپور کو بہت متاثر کیا. گزشتہ 10 دنوں میں 7 بچے جان کی بازی ہار گئے. 16 مصدقہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اب یہ تمام تر صورتحال ہے, اس پر بات کریں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے, بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کمشنر سکھر عابد سلیم قریشی صاحب. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع جو ہے ضلع جو ہے وہ خیرپور ہے. یہاں پر کیا حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اور کچھ تعین کیا گیا کہ یہ بیماری ہے کیا ایکچولی؟ جی تھینک یو سائم. ایکچولی بیماری یہ ایک اسکن ڈیزیز ہے, اور جیسے آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ 7 بچے جو جان کی بازی ہار گئے, اس میں سے صرف 4 بچے ایسے تھے جو لیبارٹری ٹیسٹ پازیٹیو ایم پاکس کے آئے تھے. باقی میزلز کے یا چکن پاکس کے کیسز تھے. مائل نیوٹریشن کے بھی ایشوز تھے, دوسری کمپلیکیشنز بھی تھیں. اسکن ڈیزیز ہے جو بارشوں کے بعد اکثر پھیلتی ہے. یہ ایک سیویئر کیس تھا جو ہمارے لیے بھی ایک نئی بات ہے کہ ایم پاکس اس میں ثابت ہوا. اس کے بعد فوری طور پر جو ہم نے حفاظتی اقدامات کیے وہ یہ کہ ہم نے تمام ہاسپٹلز میں جو انفیکشن پریونشن کنٹرولز لگائے جاتے ہیں, SOPs فالو کی جاتی ہیں کہ جو جس بچے کو اسکن کی ڈیزیز ہو اس کے بعد اگر انکیوبیٹر خالی ہوتا ہے تو اس کی فیمیگیشن ہوگی, جس بیڈ پہ اس کو لٹایا تھا تو وہ بیڈ شیٹ چینج ہوگی, پرسنل ہائیجین کی اویئرنیس, وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. ریپڈ رسپانس ٹیمز بنا دی ہیں ہم نے, ان علاقوں میں جا رہے ہیں, ماں باپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اور ہیلتھ جو پرووائڈرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کلینکس ہیں, ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. اس طرح کے تمام حفاظتی اقدامات جو کسی بھی وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیے جاتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اس سچویشن کی سیریسنس ہم جاننا چاہ رہے ہیں, کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, کتنے بچے صحت یاب ہو گئے ہیں, سیویرٹی کیا ہے؟ سیویرٹی یہ ہے کہ جو شروع میں 16 سسپیکٹڈ کیسز تھے, اب 19 ہو گئے. اس میں سے صرف 4 ایم پاکس پازیٹیو نکلے تھے جن کی ڈیتھ ہوئی. باقی کی ڈیتھ کی ریزن کچھ اور تھی. جو اس وقت ہاسپٹل میں ہمارے پاس ہیں وہ 7 ہیں,
وہ بہتر کنڈیشن میں ہیں. جو گھروں میں آئسولیٹڈ ہیں 12 ہیں خیرپور میں, ان کی کنڈیشن بھی بہتر ہے. اور اس کی ریزن یہی ہے کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ جو اس کو رسپونڈ کیا ہے اس ایمرجنسی کو, وہ بڑا افیکٹو تھا, بڑا ٹائملی تھا. اور اس میں ہم نے ہاسپٹلز, ماں باپ, بچے سب کے ساتھ جو ہم نے وائرس کنٹرول کے پھیلاؤ کے اقدامات کیے اس کو روکنے کے, اس سے اللہ کا شکر ہے کہ یہ کنٹین بھی ہے اور زیادہ اموات بھی رپورٹ نہیں ہوئی. اچھا, اور مقامی آبادیوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے اب کس طرح سے آگاہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. اویئرنیس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی. یہاں خسرہ سے بھی جب اگر پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے, اگر ماں باپ کو اویئرنیس نہ ہو کہ یہاں پر ایک بلیف سسٹم پایا جاتا ہے کہ جی خسرہ ہو گیا بچے کو, تو اس کو ڈھانپ کے رکھیں اور گھر سے باہر نہ نکالیں. یہ دونوں باتیں اس بچے کی جان لینے کا سبب بنتی ہیں کہ اس کو ڈھانپنا نہیں ہوتا, اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے. وہ جو کمپلیکیشنز آفٹر خسرہ پیدا ہو جاتی ہیں, نمونیا وغیرہ, بچے کی ڈیتھ نمونیا سے ہوتی ہے, خسرہ سے نہیں ہوتی. تو اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. ماں باپ کے پاس ہائیجین کی اویئرنیس ہونا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی اور بچے کو اس بیڈ پہ نہ لٹائیں, بیڈ شیٹ چینج کریں, اس بچے کے ساتھ اور کوئی کانٹیکٹ میں نہ آئے. تو یہ 21 دن میں, 12 دن میں, 20 دن میں وہ بچہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس کو پراپرلی ڈیل نہ کیا جائے اور ہائیجینک کنڈیشنز ٹھیک نہ ہو تو یہ بیماری اسپریڈ بھی ہوتی ہے اور ایسی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ بچے کی جان بھی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے عابد سلیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس ساری صورتحال میں. اور ابھی تو ہمیں باتوں سے اندازہ ہوا کہ صورتحال کنٹینڈ ہے, دعا ہے کہ ایسے ہی رہے, لیکن آپ لوگوں نے جی اپنے طور پہ ضرور تمام تر حفاظتی چیزیں اپنانی. رائٹ, ایک یہاں پر اپڈیٹ ہے ہمارے پاس, وہ شیئر کر لیتے ہیں پروگرام میں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں ریلوے کی مجموعی کارکردگی, جاری اصلاحات اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اب وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ معاشی حالات میں حکومت عوام پر اضافی بوجھ ڈالنے سے گریز کر رہی ہے. ریلوے کے نظام کو بہتر بنا کر آمدن میں اضافہ کرنے پر توجہ دی جائے. ریلویز کو جدید, محفوظ اور قابل اعتماد سفری نظام میں تبدیل کرنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات کو تیز کریں. حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے پر کاربند ہے. تمام اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنا کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے گا. ریلوے کے جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے. عوام کو بہتر, محفوظ اور سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.